الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذرا بلند آواز نال ذوق نال پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. میرے واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں، تھوڑے سامنے جو کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی دنیا اتے تشریف آوری دا اعلان کیتا ہے اور آپ دا تعارف لوگاں نو کرایا ہے. اگر ایک اجنبی آدمی کسی جگہ اتے آ جاوے، عام طور تے لوگ تین قسم دے سوال کر دیں کہ اے صاحب کون ہیں، کتھوں آئے نے اور کیویں آئے نے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں تیناں سوالاں دے جواب دیندے ہویا ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر یہ پوچھو کہ اے کون ہیں تو میں دستا کہ اے نور ہیں، اور ایڈے وڈے نور ہیں کہ تواڈے وہم اور گمان دی پہنچ تو بالا تر ہے. تواڈی عقل اور فکر انہاں دے نورانیت دی عظمت دا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر یہ پوچھو کتھوں آئے نے تو من اللہ ہے، یہ میرے دیسوں آ رہے نے، لا مکان تو آ رہے نے، میری بارگاہ وچوں آ رہے نے. کیویں آئے نے؟ مقصد کیے وہ کتاب مبین، انہاں دے کول ایک واضح کتاب ہے، بڑی کھلی روشن کتاب ہے. وہ پڑھ سن، اس دے ذریعے تواڈے دلاں نو پاک کر سن، اس دے معنی سمجھا کے، مطلب مفہوم سمجھا کے تواڈے سینیاں نو، تواڈے دلاں نو، تواڈے ذہناں نو پاک بھی کر سن، اور اعتقاد دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال ایک صحیح لائن بھی تھانو دے سن. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت دی تعلیم دے سن، اور تہانو اعتقاد دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال ایک صحیح لائن دے اتے، رستے دے اتے پا کے اللہ دی ذات نال واصل کر دے سن. داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تہانو اللہ دی طرف بلان والے نے، اللہ تو وچھڑیاں نو اللہ نال ملان والے نے، اور بے نوریاں نو اپنے نور دے نال منور فرمان والے نے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تہاڈے کول میں اللہ دی طرفوں نور آئے. جتنے تفسیراں والے ہیں انہوں نے اس نور تو مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات لئیے کہ نور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خاص طور تے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس دا یہ معنی ہے. ایک فرقہ معتزلہ انہوں نے آکھیا ہے کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے تے کتاب مبین تو مراد بھی قرآن ہے. سنی سارے ستے متفق ہیں کہ کتاب نبی پاک دوتے نازل ہون والا قرآن ہے،
اور نور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گل، ایک کلام، ایک خطاب کہنے نال کیتا ہے تورات والیاں نال، انجیل والیاں نال۔ اللہ فرماندا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، او یہودیو، او عیسائیو، او تورات انجیل والیو، تواڈے کول ساڈا رسول آ گیا۔ تو انہوں نے رسول دی انتظار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دسیا کہ میرے تو بعد ایک وہ رسول تشریف لے آ رہے نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے دسیا، تورات نے انہوں نے دسیا کہ بنی اسرائیل دے بھائیاں دے اندر، یعنی حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندر اللہ رب العزت موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسا مستقل صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی بھیج سی۔ تو یہودیاں نو بھی انتظار ہے ایک رسول دے آن دا۔ اسے واسطے انہاں یہودیاں نے باپ دادے دا علاقہ چھڑ دیتا، بیت المقدس اپنا قبلہ چھڑ دیتا، اس دے پڑوس تے قرب و جوار چ رہن دی بجائے انہاں جگہ ملی تے کیڑی جتھے نبی پاک نے ہجرت کر کے تشریف فرما ہونا ہے، مدینہ پاک والی جگہ تے آ کے ڈیرا لایا۔ کیوں؟ انہاں اپنی کتاباں وچ جڑے نشان ویکھے درج ہوئے ہوئے وہ اتھے ملے تے پتہ لگا یہ وہ جگہ ہے جتھے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے تے ڈیرا لانا ہے۔ وہ نبی پاک دیا راواں مل کے اتھے بہ گئے۔ کیوں؟ یہ قسمت ساتھ دیتا تو زیارت کرسا ہے، تے جے نہیں پہلو مر گئے تے قیامت تے نہیں انہاں دا دامن پکڑ کے عرض کرسا ہے مادر اشتیاق کے تو جاندہ دائم سونیا تو وہ محبوب ہے ساڑا جیسا زندگی دا قیمتی سرمایہ توڑی آرامہ تے بہ کے گزاریا تے توڑی آرامہ دوتے اکھی دا فرش بچھا کے بیٹھے رہے۔ مہربانی کر کے ایسانوں بھی اپنی امت شامل کر لو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے انہوں نے بھول کے ہی نہیں اچھی طرح جان دے ہیں، حتیٰ کہ قرآن دا دعوی ہے یارفونہو کوا یارفون ابناءہم، جیوے اپنے آپ پترانو جان دیں انجے یار میرے نبی نو ہی جان دیں۔ کسے دا لڑکا سینکڑے بچیاں وچ جا کے رل ونجے مل ونجے تے انہوں کو بھول لگ سکتی ہے، مغالطہ لگ سکتا ہے کہ میرا پتر کیڑا ہے، وہ جا کے آرام نالو دی باں پکڑ سکتا ہے کہ آ میرا بیٹا ہے۔ اسے طریقے نال یہودیاں نو، عیسائیاں نو، اہل کتاب نو نبی پاک دے بارے کوئی بھول نہیں، کوئی مغالطہ نہیں، انہوں نے یقین ہے کہ اے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن السلام تو جڑے اہل کتاب دے عالم ہن، تورات دے ماہر ہن اور نبی پاک دے پھر غلام بن گئے، انہوں نے کو پوچھا کہ ساڑھے قرآن دا دعویٰ ہے کہ توانو نبی پاک دے بارے ان پہچان ہے تے تسلی ہے جنہیں اپنے بیٹے دے بارے پہچان اور تسلی ہوندی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب بیٹے دے بارے شک پہ سکتا ہے لیکن نبی دی ذات کے اندر سانو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ انتظار ہے ایک رسول نے آنا ہے، تو انہوں نے خبر دے دیتی گئی کہ جس رسول دے آون دی انتظار کر رہے ہو وہ رسول آ گیا۔ اگوں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تہاڈے کول اللہ دی طرفوں نور آ گیا۔ تو رسول تے وہ جان میں کہ ایک آنا ہے، تو پھر پتہ لگا نور دے بارے بھی وہ جان دیں کہ ایک نور بھی آنا ہے۔ اس واسطے اللہ نے دسیا جس رسول دے انتظار چھائے وہ رسول آ گیا، جس نور دے انتظار چھائے وہ نور آ گیا۔ تو آڑیاں انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گئیاں، اور دوڑو جلدی کرو تو انہاں دی غلامی دا پٹا گاٹے پالو۔ تو پتہ لگا رسول دے آن دا بھی انہاں نو انتظار تے نور دے آون دا بھی انہاں نو انتظار۔ یہ وکری گالے آون تو بعد زدے پہ گئے بھئی یہ ساڑی برادری چو نہیں، بنی اسرائیل چو نہیں، یہ تو حضرت اسماعیل دی اولاد چو نہ مندے، حاسدم بن اندیان انفسہم، بغض دی بنا پہ انکار کر بیٹھے۔ اللہ فرماندہ ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جدوں تک نبی پاک دا ظہور نہیں ہویا نبی سونے دا نا لے کے اللہ کولوں دعائی منگ دے ہن کہ سانو اس محبوب دے صدقے کافروں تے فتح عطا کر، تے اللہ انہاں نو فتح عطا کردا ہے۔
دعا کیویں منگنے ہیں؟ اللہم انصرنا بنبیک نبی آخر الزمان، آخر زمانے وچ آن والے نبی دے توفیلوں سانو فتح عطا فرما کہ اللہ انہاں نو اس وسیلے دی وجہ تو دعا قبول کر کے فتح عطا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جدوں تک نام آپ ظاہر ہوئے کہ آپ دے نام دا وسیلہ پکڑ دیں دعائیں کر دیا، تے جدوں او جانی پہچانی ہستی آ گئی تے کفر کیتا انہاں نے، بس انہاں دے تے اللہ تعالی دی لعنت ہے۔ تو آمن تو بعد بے شک مکر گئے، منحرف ہو گئے، نبی پاک دی نبوت منن تو حسد دی وجہ تو انکار کر گئے، لیکن آپ دے ظہور تو پہلے وہ ایک رسول دا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ایک نور دا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ صرف اساں نہیں مندے کہ نبی پاک نور ہیں، بلکہ جس اللہ نے انہاں قوماں نو تعارف کرایا نبی پاک دا، جنہاں پیغمبراں نے اپنی امتاں نو تعارف کرایا نبی پاک دا، انہاں یہ بھی دسیا ہے کہ جویں رسول دی شان رکھ دے نے یار نور والی شان بھی انہاں موجود ہے۔ من جس لے دعوت دین گیا سرگودے حاجی صاحب کہ میں پوچھے یہ رات دا جلسہ رکھنا ہے یا دین دا؟ انہاں فرمایا رات دا جلسہ رکھنا ہے۔ میں کہا نہ رکھو رات دا، کیوں؟ تھال والے ذرا ٹھڈی ہوا لگے سو ویندے، انہاں نو دھوپ لگدی رہے، گرمی تے تپش ہوئے تے جاگدے رہندے، ٹھڈی ہوا دے بڑے بھیڑے ہوندے، جویں کسے نو سپ لڑے ہوئے ہوئے تے ساون دا مہینہ ہوئے تے ذرا ٹھڈی ہوا لگے تو اگلان لگ پوندا ہے۔ تو آنو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوئے ہیں سپاں دوتا، لیکن انہیں تو آڑی طبیعت کوئی سپاں دے نیڑے نیڑے لگ دی ہے، ذرا ٹھڈی ہوا لگی نہیں تو تسی کہہ نہیں، اس واسطے ذرا جاگ کے بات سو تو تا گل بن سی، نہیں تو میں بڑی جلدی بات کر چھڑے سن۔ ذرا ایک اچھا نعرہ مارو گے غلام احمد صاحب میرے بھائی بڑا ٹل آیا۔ انہوں بڑا زور لایا بھی تو انہوں کوئی جگاویں ہلاویں، جملے بڑے سیٹ کیتے نے، شیر بڑے پیارے پیارے پڑھے نے، پر اتھے پتھران جلم لگی کائی نہیں دے۔ مہربانی کرو ذرا جاگ کے تے توجہ نال سنو تے پتہ لگے، نعرے مارنا ضروری نہیں ہوندا، متھے تو پتہ لگنا چاہیے ہے بھی کیسا پلے پاؤندی پئی ہے کہ نہیں پاؤندی پئی۔ اساں مدرس لوگ ہیں نعرے آندے اچھلن دے قائل کوئی نہیں، اساں صرف طالب علماں دے چہرے ویکھدے ہیں بھی انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے کہ نہیں لگا، اندر کوئی شے گئی ہے کہ نہیں گئی، سانوں وہ اندازہ ہو جاندا ہے۔ تو بہرحال یہودیاں نوں بھی پتہ ہے رسول آنا ہے تے نور آنا ہے، عیسائیاں نوں بھی پتہ ہے رسول آنا ہے تے نور آنا ہے۔ اج بھی انجیل پر نواسج موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ رسول اللہ ایک روشنی ہے۔ اگلے نبی بھی آپ دے بارے ایو اعلان کر دے گئے کہ نور آ رہے ہیں، نور آ رہے ہیں۔ یہ وکری گل اس امت چکے بدبخت ایسے پیدا ہو پے جڑے آپ نو نور نہیں مندے، لیکن اگلے نبیاں بھی ایو اعلان کیتے اور امتہ نے بھی ایو عقیدہ رکھے ہے کہ آن والی ہستی رسول بھی ہے تے آن والی ہستی نور بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے نبی پاک دے نور ہون دی شان بھی بیان کیتی ہے، تے صرف یہ نہیں بیان کیتی بلکہ منیر ہون دی شان بھی بیان کیتی ہے کہ آپ نور ہیں تے لوکاں نو بھی نور بڑھائیں دے۔ یہ نبی سونے دی شان ہے کہ جڑا کمال اللہ نے آپ نو بخشیا ہوئے اگا اس نو تقسیم بھی کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیں، انہیاں نو اکھاں ملویں دیا، کوڑیاں دے کوڑ دور ہو ویں دیں، چٹے ڈب برس دے داغ جنوں ہیں وہ دور ہو جان دیں۔ تو خود مسیحا ہیں، لیکن اگا امت دے اندر بھی کوئی ایسے مسیحا ہوئے اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اے شان ہے، خود کلیم ان تے امت وچ کلیم بنائے نے، خود مسیحا ہیں تے امت وچ مسیحا بنائے نے، خود حبیب ہیں تے امت کے اندر بھی محبوبان خدا بنائے۔ انجیار نبی کریم علیہ السلام آپ نور ہیں تے امت کے اندر بھی نور بڑھائے ہیں، آپ منیر ہیں تے امت کو بھی نورانی بڑھا دیتے ہیں۔ ایتھے تے بڑے رولا پاندے نا مولوی صاحبان،
نور نہیں، نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے. جڑا بشر ہوئے نور نہیں ہو سکتا، جڑا نور ہوئے بشر نہیں ہو سکتا. تے قیامت آن والی ہے انشاءاللہ اتھے پتہ لگ سی کہ نور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں. جس بشر اچ نور ہو سی پل پار کرے سی جنت جاسی، تے جس بشر اچ نور کوئی نہ ہو سی وہ دوزخ دی تاوچ پہنچ سی اور دوزخ دا بالن بن جا سی. یہی راجے دا قصہ نہیں، یہ قرآن دا فرمان ہے. ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. یا رسول اللہ قیامت دے دن دیکھ سو تو آڑے غلام مرد تے عورتاں بھی نور بنے ہوئے ہو سن. اتھے اے جڑے بے نورے ٹبر ہیں نا، یہ پل دے دورے ہوتے کھلوتے ہو سے انتظاراں کریں دے کوئی نور آلہ آوے تو دی منت کر سائیں سان بھی نال لے چلے. یہ اتھے رامل کے انتظار کھلوتے ہو سن. کیوں؟ اگاں تو ونجن تو پتہ ہے پل بریک ہے، تلواروں ترکھی ہے، وال تو بریک ہے، لت رکھنی ہے تے گڑم دوزخ دے وچ جانا ہے. اس واسطے وہ آرام نال کھلو ویسے اتھے بھی کوئی نور آلہ آوے تو دی منت کر سائیں سان بھی نال لے چل. چنانچہ جدوں نبی پاک دے غلام نورانی لوگ اتو گزرن لگ سن کیا اکسن انظرونا نکتبس من نورکم. اللہ والے ہو ذرا ساڑھے حالتے ویرام کرو، سانو بھی کوئی نور تو فائدہ دیتی جاؤ، سانو کو نور دی خیرات زکاة دیتی جاؤ. اے سوچ سن بجی میں اشر مانگ لینے ہاں، زکاة مانگ لینے ہاں، تے گھر بھر لینے ہاں، اتھے بھی نہیں آر لوکا دو نور مانگ لے سائے تے گزارہ چلا لے سائے. لیکن اللہ فرماسی ارجیو وراءکم فلتمسوا نورا، پیچھا دفع ہو جاؤ تے اپنا نور تلاش کر کے لے آؤ. نبی دے غلامہ دے نور تے میں نہیں چلن دینا رہا. تو قیامت دے دیں جیڑا مومن ہو سی وہ نورانی ہو سی، جیڑا جنتی ہو سی وہ نورانی ہو سی، تے جیڑا بے ایمان ہو سی منافق ہو سی، تے دوزخ دا بالن ہو سی وہ نور و خالی ہو سی. یہ کہنا کہ نور تے بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ آمکانہ گل ہے، یہ بڑی جاہلانہ گل ہے. یہ ہو جائے الو دے پٹھے نو پوچھو میں تیری اکھی وچ نور ہے کہ کوئی؟ جڑا یہ دعویٰ کر رہے ہوئے کہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے اس نو پوچھ میں شیشہ تک ہی کہ دے اپنی اکھ وچ نور نظر آندی کہ کوئی نہ. اس نور دے نال شیشہ تک رہے ہیں، جہان تک رہے ہیں، بندے تک رہے ہیں. تیری اکھ وچ نور آ گیا تے اکھ تیرے بدن دا حصہ نہیں، تو بشر ہے تے تیری اکھ اسے بشریت دی جز نہیں، اسے نور ہے کہ کوئی نہ. تو تیرے بدن دے ایک حصے میں تیری بشریت ایک جز دے اندر نور بھی موجود ہے، بشریت بھی موجود ہے. اگر تیرے بدن دے ایک جز دے اندر نورانیت تے بشریت اکٹھے ہو سکتے ہیں تو تیرے محبوب تے تیرے نبی جس کا کلمہ پڑھنا ہے حیا کر کیا اس دی ذات دے اندر نور نہیں جمع ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بشریت جبریل دے نور تو بھی لطیف تر ہے. تیری اکھ تے چربی ہے یہ پانی اس وچ کیڑی لطافت ہے. جبریل دے نور نالوں بھی نبی پاک دی بشریت وچ لطافت زیادہ ہے. جیڑی ایڈی لطیف ترین بشریت ہے اتھے نور نہیں ہو سکتا تے تیری اکھ وچ ہو سکتا ہے. اے تواڈے کول اج کل راتی کوئی کیڑا چمکدا ہے کوئی نہ ٹنڈانا جگنو چمکدا ہے، یہ او دے پیچھے کوئی اگ دی چنگاری رکھی ہوئی ہوندی، ایک ہی شے ہوندی نور ہوندا ہے نا. جگنو دے پیچھے ٹنڈانے دے پیچھے نور ہوندا ہے نا جڑا چمکدا ہے. تے ایک خاکی کیڑے دے اندر نور موجود ہے. کدی کسی مولوی نے مناظرہ کیتا ہے تواڈے نال بھی ثابت کرو جگنو نور ہے ٹنڈانا نور ہے؟ کیتا ہے؟ قرآن نال ثابت کرو، حدیث نال ثابت کرو. کیوں؟ یہ مولوی نو اکھی نال نظر آ رہا ہے کہ تے نور موجود ہے. جی میں آکھا کوئی نہیں نور تو میں لوگ کوڑیاں کرے سے، بچے کوڑیاں کرے سے، نیم پاگل لوگ کوڑیاں کرے سے، انہ نظر کوئی نو آنگا پیا اے نور نہیں. اور ظالمہ ٹنڈانے دے بارے تو تیرا عقیدہ ہے کہ نور ہے. کیوں؟ جو تو اکھی نال ویدا پیا ہے تے نبی پاک نو جے تے نہیں تکیا تو تیری بدقسمتی سہی، لیکن جنہ تکیا انہاں تو پوچھ لیا تو سا کی تکیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امی کی فرمان دیا، صحابہ کی فرمان دیا، دائی کی فرمان دی. نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرمان دیا قد خرج منی نور،
اضاء لی منہ قصور الشام، میرے وچوں ایو جہا نور برآمد ہویا ہے کہ میں حجرے وچ بیٹھیا اس نور دی روشنی وچ شام دے محل اپنی اکھی ڈالتا ہوں۔ او پھٹن دا ویلا ہے جدو سرکار پیدا ہوئے، اجے انیرا باقی ہوندا ہے، ہاتھ ہاتھ ماریا کمرے وچ نظر نہیں آ سکدا، محسوس نہیں ہو سکدا، لیکن نبی پاک دے پیدا ہون نال او نور ظاہر ہویا، جنہ کداں رکاوٹ رہیاں، نہ شہر رکاوٹ رہا، نہ پہاڑ رکاوٹ رہے، نہ ٹبے رکاوٹ رہے، نہ جنگلات رکاوٹ رہے، اور سینکڑے میل دور دی مسافت کے باوجود حضرت سیدہ آمنہ نے شام دے محلہ اپنی اکھی ڈال تک لے پتہ لگا دیں دے نور وچ اتنی طاقت تے پاور نہیں جتنی کہ نبی کریم علیہ السلام دے نور وچ طاقت تے پاور ہے۔ دیں دوپہر تے ہوئے، تسی اپنی اس پیاری سونی مسجد دے مینار تے چڑھ کے کھڑے ہو جاؤ، کتنے تائیں دور تک لے سو تانوں گروٹ نظر آوے سی، جور آباد، قید آباد، نور پور، تو دیں دوپہر ہوئے تو ایڈی بلندی تے کھلوتے ہو تو پھر بھی 10 میل 20 میل 30 میل دور کوئی شیطان نظر نہیں آندی، تے ہوئے رات پو پھٹن دا ویلا تے آپ بیٹھیا حجرے دے وچ ہون، محلے دے وچ، شہر دے وچ، پہاڑی پہاڑ مکے دے آس پاس، لیکن اے دے باوجود کئی شہر رکاوٹ نہیں بھی بندی، اور نبی پاک دے نور دی برکت نال آپ دی نگاہ اقدس قداں وچوں پار، پہاڑاں وچوں پار، جنگلات ڈبیاں وچوں پار، سینکڑے میل دور شام دے محلہ نو دیکھ۔ اور صرف حضرت آمنہ دا فرمان ہوندہ پھر بھی ساڑھا ایمان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دوتے مہر تصدیق لائی۔ آپ فرماندن میں تو انہوں آپ دستا میں کیویں دنیا ہوتے تشریف لے آیا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی اللتی راتہین وضعتنی قد خرج لہا قد خرج منہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، میں دعائے خلیل ہاں، میں او ہاں جنو ابراہیم علیہ السلام رب تو منگیا ہے، اللہ نے انہاں دی دعا نو شرف قبولیت بخش دیا ہویا، میں نے دنیا ہوتے بھیج دیتا ہے۔ بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں، جڑا قوم دے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں صرف میں اپنی رسالت چمکان نہیں آیا، میں صرف توحید خدا بیان کرن نہیں آیا، بلکہ میں تے آن والے رسول دیا خوشخبریاں سنان واسطے آیا۔ تو یہ نو منگ کے رب تو ابراہیم خلیل جیسا پیغمبر لوے، جس دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی سناوے، وہ پھر کیوں جائی شان دا مالک اس۔ اور فرمایا ورویا امی، میں اپنی امی دا او دیدار ہاں، او نظارہ ہاں، جڑا انہاں میں نو جاون دے وقت، میں نو جنم دین دے وقت دیکھیا کہ انہاں وچوں ایک ایسا نور برآمد ہوئے جدی بدولت انہاں دوتے شام دے محل روشن ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نال بھی بیان فرمایا، تو امی جان دا بیان، جاون والی دا بیان بھی ایو میرے وچ نور برآمد ہوئے، اور جمن والی ہستی دا اعلان بھی ایو کہ میں نور بن کے امی جان دے پیٹ جو ظاہر ہویا۔ انہاں تو پوچھو جڑے نبی پاک نو نور نہیں من دے، تسی جمنے آئے تے چانن کتھوں تائیں پہنچے آئی، روشنی کتھوں تائیں پہنچی آئی تواڈے وجود دی، کمرہ روشن ہویا ہے، ویڑا روشن ہویا ہے، محلہ روشن ہویا ہے، کتھوں دا ہی نور پہنچیا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امی جان فرما دیا کہ میرے اتے صرف یہ نہیں کہ حجرہ روشن ہویا ہے، بلکہ اضاء لہا ما بین المشرق والمغرب، مشرق تو مغرب تک پوری کائنات نہ دوتے روشن ہو گئی۔ دائی شفا وہ کہہ دیا کہ جس ویلے آپ پیدا ہوئے تو پوری دنیا ہوتے نوری نور پھیل گیا، اور میں اس نور دے اندر 3 علم 3 جھنڈے لہراندے ہوئے تکے، ایک مشرق دے اندر، ایک مغرب دے اندر، ایک کعبے دی چھت دے اتے جھنڈا لہراندہ آیا دیکھیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے بارے میرے برادر عزیز حضرت مولانا غلام احمد صاحب بھی دس رہے ہیں کہ جدہ انہوں نے قصیدہ سنان دا ارادہ ظاہر کیتا تو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت بھی بخشی، نال دعا بھی دیتی، کل یا امّے لا یفتد اللہ فاق، چاچا تو میرا قصیدہ پڑھ، اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے۔
دعا بھی دیتی آپ انہاں پھر قصیدہ سنایا تے کیڑے ویلے سنایا جدو لکھ صحابی نبی کریم علیہ السلام دے نال ہے تبوک دی جنگ تو آپ واپس آ رہے ہیں روم دے بادشاہ نال لڑن واسطے آپ اے غلام نال لے کے گئے لیکن اس نے جرت نہ پئی وہ آپ نے مقابلے سے کوئی نہ آیا تو آپ پھر بتیرے دن اتھے سرحد تے ٹک کے واپس تشریف لے آئے پھر راہ میں چاچے حضرت عباس نے عرض کی تھی حضور میں تہاڈی شان وچ قصیدہ لکھیا ہے پر میں اکلیاں تانوں نہیں سنانا صحابہ نو حکم دیو بے جان مجمع بن جاوے تسی صدر محفل بنو شمع انجمن بنو تے میں نو قصیدہ پڑھن دی اجازت بخش نبی کریم علیہ السلام صحابہ نے حکم دیتا بہ گئے خود صدر محفل بنے کہ حضرت عباس چاچے نے فرمایا چاچا بیان کرو اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے تو جیڑا نبی کریم دی کرے تعریف اس نو نبی پاک دی دعا نصیب ہے او دا منہ سلامت ہو سی اس منہ نو لکاون دی لوڑ نہیں پوندی چھپاون دی لوڑ نہیں پوندی یہ نہیں آکھنا پوندا جے کیوں نہ منہ وکھیندے ڈاکٹراں منع کیتا ہے نہ وکھایا حکیمہ منع کیتا ہے دا منہ لوکاں نہ وکھایا یہ نہیں آکھنا پوندا جڑا نبی پاک دا عاشق ہوئے محب ہوئے نبی پاک دا ثنا خان ہوئے او دے چہرے تو کفن دا پردہ ہٹا کے دے لوگ دعوت دے سن کہ آؤ دیکھ لو نبی دا عاشق کس شان نال جا رہے ہیں کیویں نور وس رہے ہیں کیویں چہرے اتے رونقاں ہیں بہاراں ہیں وہ چہرے لکانے نہیں پوندے کیوں جے دعا ہے نبی پاک دی اللہ اس منہ نو سلامت رکھے جڑا میری تعریف کرن والا ہے تے جیڑا نبی پاک دی توہین کرن والا ہے بے ادبی کرن والا ہے شان گھٹان والا ہے او دے بارے کی فرمایا ما بالو اقوام تعالو فی علمی جیڑے میرے علم تے اعتراض کر دیں تنقید کر دیں میں جاہل ثابت کر دیں بے علم بے خبر ثابت کر دیں انہاں دا بڑا ہی برا حال ہو انہاں دی حالت بڑی بھیڑی ہونی ہے اس واسطے شکوے کرن والیاں نو اگلے وقت چھپا کے لکا کے قبرچ سٹ گت دن اور تعریفہ کرن والیاں دے بارے اعلان کر دن آؤ زیارت کرنا دیکھو نبی پاک دا عاشق نبی پاک دا ثنا خان نبی پاک دی عظمت دی حفاظت واسطے کوشاں کرن والا کس عزت آبرو دے نال کس طرح نورانی چہرے دے نال دنیا تے جا رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے قصیدہ شروع کیتا تو کیا کیا من قبلہا تبت فی الزلال وفی مستودعن حیث یخصف الورق یا رسول اللہ دنیا اتے ظاہر ہون تو پہلے تسی اس مقام تے جلوہ گر ہے جتھے حضرت آدم تے حوا جنت تے درختہ ہیٹ سیرہ کر دے ہن تسی بھی انہاں دے نال اتے سیرہ کر دے آئے ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق پھر جدو آدم علیہ السلام زمین تے اترے فاڑا نور اللہ نے انہاں دی کنڈ وچ رکھیا ہے لہذا اس ذریعے نال تساں بھی زمین دے اتے تشریف لے آئے لیکن اجے بشری صورت کے اندر بشری حالت کے اندر تسی نہ آئے اپنے نورانی وجود دے نال تسی آدم علیہ السلام دی کنڈ دے اندر موجود ہوئے پھر او نور پاک حضرت نوح علیہ السلام دی طرف منتقل ہویا جدو نوح علیہ السلام بیڑے تے سوار ہن تے وہ بیڑا پھر تردا رہا ڈبیا نہیں سلامتی دے نال کنارے لگ گیا نوح علیہ السلام پانی اترن تو بعد بیڑے تو باہر آئے اس منظر نو بیان کر دینا حضرت عباس نبی پاک دے چاچے فرمان دن بل نطفتن ترکب السفینہ وقد الجمع نصرم و اہلہ الغرق جدو نصر بتیو دے پجاری غرق ہو رہے ہیں یا رسول اللہ تسی نوح علیہ السلام دے بیڑے دے اتے سوار ہے کیوں کہ تواڈا نور انہاں دی کنڈ وچ ہے اس واسطے تسی اس بیڑے تے سوار ہے اور صرف سوار نہ ہے بلکہ بیڑے دے ملا بنے ہوئے ہے بیڑے دے نا خدا بنے ہوئے ہے اور وہ بیڑا کیویں بڑھ سکدا ہے جس دا ملا محمد عربی جیسا والی جڑی آسمان تک پہنچی اتو کوئی پرندہ پرماردہ گزر نہیں سکتا اس اگ دے اندر سٹیا کہ نہ دیا ہڈیاں ہی ساہ ہو جان وجود مکمل طور پہ ختم ہو جاوے کیوں انہاں ساڑھے خداواں دی بستی کیتی ہے انہوں نے تباہ کر دیتا ہے لیکن حضرت عباس فرمان دن ورد کا نار الخلیل مقتتما کی سلوہی انتا کیف یحترکو تسی ابراہیم علیہ السلام دی کنڈ چھپ کے آگے جا چکے ہیں جسے تسی پہنچ جاؤ کہ آگے سر کی میں کر سکتی
یا برد نار الخلیل و یا سببا لعصمت النار وحی تحترکو یا کہ ٹھنڈی کی تے تسا ابراہیم علیہ السلام نو سڑن تو بچایا تو تسا جتے تسی پہنچ جاؤ تھے اگاں کیویں اثر کر سکتے انجار ترتیب وار بیان کردیاں چھیکڑ تے کی فرمان دیں تسی حضرت آمنہ دے بطن اقدس وچو جدہ ظاہر ہوئے دنیا اتے تسی قدم ٹکایا تا انت لما ولدتا اشرکت الارض وضاعت بنورک الافقو تو آڑے وچوں ایسا نور ظاہر ہویا جس دلال صرف زمین ہی نہیں چمکی بلکہ آسمان دے کنارے بھی روشن ہو گئے انت لما ولدتا اشرکت الارض وضاعت بنورک الافقو تسی جس ویلے پیدا ہوئے زمین چمک اٹھی جگمگا اٹھی اور آسمان دے کنارے تک بھی روشن ہو گیا فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلُ السَّلَامِ نَخْتَرِقُ اسیوں سے روشنی میں چل رہے ہیں ہدایت کی علامت طے کر رہے ہیں اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کر رہے ہیں تو نبی پاک دے چاچے حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تھے وہ نور ظاہر ہویا اس نال زمین بھی روشن ہو گئی بلکہ آسمان بھی روشن ہو گیا تو اگر تے نہیں تکیا تو تکن والے تو پوچھ لے جاون والی تو پوچھ لے جمن والے تو پوچھ لے دائی تو پوچھ لے چاچیاں تو پوچھ لے نبی پاک دے غلامہ تو پوچھ لے جنہیں محفل اچ بیٹھ دیاں وہ کی دیکھ دیاں صحابہ کرام فرماندن حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اذا تکلم رؤیا کا نور یخرج من بین سنایا ہو نبی پاک بول دے ہن تو دنداں دے وچوں نور دیا لاٹاں نکل دیا نظر آ لوگ کی بولیں کہ تھکا باہر نکل دیا لیکن نبی پاک بول دے ہن تو نور دیا لاٹاں صحابہ نو نظر آنیا حضرت ابو ہریرہ فرماندن آپ چپ بیٹھے ہونا مبارک دنداں دے ہوتے ہوٹھاں دے پردے ہوئے نا پھر دین دی توپی نظر آن دیا کداں چمک دیاں بھی نظر آن دیا محفل دے ہوتے ہو دا عکس پاؤندا بھی نظر آندا ہے لیکن جدو آپ مسکرا پاؤنا تے ہوٹھ مبارک دنداں دے ہوتو ہٹ جاویں ہاں دنداں تو اے پردہ دور ہو جاوے آ تے اندروں او نور نکلدا ہے کہ پھر سورج دی دھوپ دے ہوتے تے روشنی دے ہوتے نبی پاک دے اندروں نکلن والا نور غالب آ جانا سانو ان معلوم ہوندہ ہے کہ اگے سورج بدلہ دی اوٹے چھائی بدلہ دے پیچھے لکویا ہے ہون او بدل پاٹ گئے تو سورج اصلی ہون ظاہر ہوئے صحابہ کرام تو پوچھ مدینے والیاں تو پوچھ تسی کی دیکھیا وہ فرماتے جس دن نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ پاک اچ قدم رکھا ہے ایڈا روشن دے اسی کدے ویکھیا ہی نہیں جیو جا روشن دے او تکیا آسمان دا سورج روز نہیں چڑھ دا دوپہر روز نہ ہوندے لیکن اج جیڑی روشنی نظر آ رہی ہے اج تک مدینے والے ایو جی روشنی نہیں ویکھی تسا میرے بھائیو کل 100 گیس بال کے ایتھے دوپہری رکھ چھڑے ہیں کتنا ایک سیان دے اندر چانن ود ویسی روشنی کتنی ایک ود ویسی ککھ بھی نہ پتہ لگ سی کیونکہ سورج دے نور دے سامنے انہاں گیساں دی کیا حیثیت ہے 100 نہیں 1000 چ رکھو لیکن اکو ذات نبی کریم علیہ السلام دی مدینے پاک آئیے تے صحابہ فرما دیں ایڈا روشن دیں ایوے کہ آج تک ہی ہو جائے مدینے دوتے کوئی روشن دیں نہیں گزریا تے جدو آپ کا وصال ہو گیا تو کی فرما دیں کہ دن بھی رات معلوم ہوندہ ہے دن بھی رات معلوم ہوندہ ہے دن محسوس ہی نہیں ہوندہ تسا اندر بیٹھے ہوئے بہت بڑا پاور دا بلب پال کے اس تو اٹھی کے باہر لگے آؤ جتھے 25 وولٹ دا بلب روشن ہوئے وہ روشنی ہاتھاں پاس بجلی دے بلب دی روشنی تو اس کمرے چلے جاؤ جتھے لالٹین بلدا پہ ہوگا وہ روشنی ہاتھاں پاس اثر ہوتا محسوس ہو سی رات معلوم ہو سی تو گویا نبی کریم علیہ السلام دا نور سورج دے نور تے اتنا غالب ہے کہ سورج ہون دے باوجود او دی روشنی ہاتھاں پاؤندی نہیں پئی
پتا ہون لگ گیا کہ اصل روشن سورج کیڑا ہے، نبی پاک والا ہے یا اے روشن سورج ہے اصل کیڑا ہے؟ تو ہن پہ جائزہ لگتا ہے کہ اصل روشن سورج نبی کریم علیہ السلام و تسلیم دا چہرہ ہے وہ دہا ہے او دے ہوندیا اس سورج دی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہن پہ پتہ لگتا ہے کہ کتنا فرق ہے چہرہ وہ دہا والے سورج اور اس آسمان والے سورج دے درمیان۔ اور یاد رکھو قیامت دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا چہرہ پاک کتنا روشن ہونا ہے۔ اصل جڑا نور اتھے پوشیدہ ہے وہ قیامت نو ظاہر ہو جانا ہے، جی میں مومنہ دے دل دا ایمان والا نور، نبی پاک دی نگاہ کرم والا نور اتھے پوشیدہ ہو سی، لیکن قیامت دے انہاں دا اگلا حصہ نور، پچھلا حصہ نور، سجا نور، کھبا نور، ہر پاسا نور ہی نور ہو سی، وہ جڑا اندر چھپیا نور ہے وہ ظاہر ہو جا سی۔ یار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا نور جڑا بشریت دے پردے وچ چھپے ہویا ہے، قیامت دے او نور ظاہر ہو سی، پھر وہ نور کتنا زیادہ ہو سی، 10,000 سورج ایک پاسے، ایک چہرہ ودعا ایک پاسے، نبی پاک کے چہرے دی روشنی پھر بھی غالب ہو سی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب انجیل اچ موجود ہے، انجیل برنباس کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا چہرہ پاک قیامت دے 10,000 سورج دے برابر روشن ہو سی۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے اس نور نو چھپا کے بھیجے ہے، کیونکہ وہ نور اپنی پوری آب و تاب دے نال ظاہر ہوندا تو کوئی نظر اٹھا کے ویکھ ہی نہیں سکدا، تو پھر فائدہ کیوں اٹھا سکدا ہے؟ آپ دے کولوں فیض کی میں پا سکتا ہے، اس واسطے اللہ رب العزت نے بشریت نے پردے دے اندر اس نور نو چھپا دیتا، تو جس لئے اس نور نے ظاہر ہونا ہے، پھر 10,000 سورج بھی اکلے چہرے ودعا دی برابری نہ کر سکتے۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نور دے ذریعے صحابہ کرام علیہ رضوان دے ہاتھ روشن کی تھی، متھے روشن کی تھی، انہاں دیاں سوٹیاں روشن کیتیاں، تے انہاں دیاں سوٹیاں دے ذریعے مدینے دیاں گلیاں روشن کیتیاں، تے اکھاں دے ذریعے جنگلاں دیاں راہاں نو روشن کر چھڑیا۔ آپ ایک جنگ تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، رات ہو گئی، پہاڑی علاقہ ہے، دریاں وچوں گزردیاں اٹھاں نو گھوڑیاں نو تکلیف ہے، پھسل سکدے، سواری بھی گئی، جے پہاڑی تو ڈوے تھا تے سوار بھی گیا۔ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک یار حضرت حمزہ اسلمی نے فرمایا ذرا ہاتھ ہوتا چاہنا، اس ہاتھ ہوتا چاہیا، آپ توجہ سٹی تے پنجے انگلیاں پنجا شمع تے مثالاں دی طرح روشن ہو گئی۔ انہاں ہاتھ ہوتے کیتی رکھے، اس روشنی دے اندر سارے حضور دے خادم صحابہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور حفاظت نال آرام سکون نال بلا کھٹک بلا جھجک وہ چل دے ہوئے اس روشنی دے اندر مدینہ پاک صحیح سالم پہنچ گئے۔ نہ کسی جانور نو تکلیف پہنچی، نہ کسی دا کوئی سامان کھڑیا گم ہویا، نہ کوئی جان ضائع ہوئی، نہ بندے دی نہ سواری دی، آرام سکون نال اس روشنی میں چل دے آگئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابی دا ہاتھ روشن کر کے پورے قافلے نو، پورے لشکر نو امن امان دے نال اس نور دی روشنی دے اندر گھر پہنچا دی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ ناز دے اندر دو صحابی اسید ابن حضیر، عباد ابن بشر بڑی دیر تک بیٹھے رہے، رات ڈھلن والی ہوئی، انہاں حضور کو اجازت منگی۔ تو مدینہ پاک کچی آبادی، پرانی بستی اور پتھراں تے مٹی دے جڑے ہوئے مکان وچ کھڈاں غاراں سپ بچھو بڑے اتھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا بھی یہ انیرے جاسن تے انہاں نوں کوئی شے لڑ ویسی تکلیف پہنچ سی، آپ نے توجہ فرمائی تے ایک صحابی دی سوٹی روشن ہو گئی۔ وہ سوٹی روشنی دیندی جا رہی ہے، بیٹری دی طرح، ٹارچ دی طرح وہ روشنی دیندی جا رہی ہے، اس دی روشنی جو چلتے جا رہے ہیں گلی دے اندر۔ جتھوں راہ وکھرا وکھرا ہونا ہے، وہ ایک دے کول تو سوٹی روشن ہے، وہ تے جا سکتا ہے دعا کی کرے، اتھے دوے دی بھی سوٹی روشن ہوگی کہ تو بھی محروم نہ رہو۔ وہ بھی اس سوٹی دی روشنی اپنی سوٹی دی روشنی اپنے گھر پہنچ گیا۔ ایک صحابی حضرت ابو طفیل وہ گھر جان لگے، دیر ہو چکی ہے،
آپ فرمایا تیرے ہاتھ شے بھی کوئی نہیں، تیرے کول چانن دا سامان ہی کوئی نہیں، تے تیرے گھر دی مڑاٹھ وچ کالا سپ بھی بیٹھا ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھے تے او دے گھر بھی کی شے موجود ہے تے کتھے موجود ہے تے کیڑی شے وے او ایتھوں دس دے پے کہ تیرے گھر دی مڑاٹھ دے اندر کالا سپ بیٹھا ہے، تیرے کول سوٹی بھی کوئی نہیں، چانن بھی کوئی نہیں، جے تو اسے حالت ویسے تو ڈنگ کر لے۔ کھجی دا پھڑا دیتا، کھجی دی شاخ دیتی تے فرمایا لے جا، 10 گز اگاں بھی چانن دیندی جاسی، 10 گز پچھا بھی روشنی پھیلاندی جاسی، تے گھر پہنچ سے تے اے دے نال سپ بھی تک لوی تے مار بھی لوی۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور میں اپنی قوم دی طرف تبلیغ واسطے جانا چاہنا، میں نے اجازت ہے؟ فرمایا ہاں جاؤ، بڑی خوشی رال، توحید پھیلاؤ، رسالت پھیلاؤ، دین اسلام دی تبلیغ کرو، اشاعت کرو۔ حضور انہوں نے پتہ کیویں لگ سی جے نبی پاک دا بھیجے ہوئے، کوئی نشان ایسا دیو کہ انہوں نے تسلی ہوئے کہ واقعی نبی پاک نے ساڈی طرف بھیجے ہے، کہ نبی پاک دا نمائندہ ہے، انہوں دا سفیر ہے، اس واسطے تسی کوئی نشانی عطا کرو۔ آپ نے متھے دوتے اپنی انگل رکھ دی تھی، اور متھا سارا ہکو جہا ہے، جدو آپ انگلی رکھ کے چاہیے تو وچ نور دیا لاٹا نکلے، چمک پہ رہی ہے اگے، جی میں بیٹری دی لائٹ پاؤں دی رات وہ اگے لائٹ پہ رہی ہے، نور واضح طور سے محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں عرض کی تھی حضور آپ دی کرم نوازی بجا، نشانی تے بڑی آل ہے، پر جڑا دن نو دورو میں ویک سی اس میں سی متھے چ ڈب بیس، اے چٹے ڈب پہ جاندن جڑے جلدی بیماری ہوندی ہے، تو اے چٹے ڈب ہے، لہذا مہربانی کر کے انہوں کدھے ہور دے منتقل کر دیو۔ آپ اسے دی سوٹی نپی تے متھے نال لائی، نور متھے جو نکل کے سوٹی جا گیا، دن نو بھی سوٹی روشن، راتی بھی سوٹی روشن۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ دے متھے روشن کی، صحابہ دے ہاتھ روشن کیتے، صحابہ دیا سوٹیاں روشن کیتی ہیں تے مدینے دیا گلیاں روشن کر دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دا نور فرضی نور نہیں، حقیقی نور ہے، اور ہر کسے نے واضح طور پہ ویکھے ہے کہ واقعی نبی کریم علیہ السلام نور ہے۔ یہ وکری گل ہے، اللہ کسے نو انیا کر چھڑے، انہوں نہ نظر آوے، او دا علاج ساڑھے کول کوئی نہیں، لیکن اللہ سونے دی شان ہے کہ نبی پاک دا نور بھی کھاوے تے آتیاں نو بھی کھا دے وے، تے نور بھی کھاوے تے پتھر دے بتاں نو بھی کھا دے وے، تے جے نوے کھڑ دے وے تے ابو جال تے غلام نو نوے کھڑ دے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادے جناب عبد المطلب ابرا بادشاہ دے کول گئے، کیوں؟ اس انہاں دے اٹھ قابو کر لے، جانور قابو کر لے، وہ مکے آلے میرے آل آندے نہیں پہ، میرے نال لڑدے نہیں پہ، جنگ نہیں پہ کر دے، انہوں کو عزت کرو، ذلیل کرو، تاکہ جوش چان غیرت چان میرے سامنے آن۔ اس نے اٹھ شٹ سور ضبط کرا لے۔ جناب عبد المطلب نے سوچیا بھی اساں تے کعبہ اللہ دے حوالے کر چھڑے آئی، بے خدایا ساڑھے سرو جھل گئی ہے، ساتھ اس بادشاہ دا مقابلہ نو ہو سکتا، تو بڑیاں طاقتہ آلہ ہے، تو آپ ہی اپنے گھر دی حفاظت کر لے، ساڑھے وسویں بار ہو گیا معاملہ۔ اساں کعبے نو ویلیاں کر دیتا، بے رب جانے تے ابرا جانے، ساڑھی ہمت نہیں اس نال مقابلے دی، تو خامخواہ سانو چھیڑ دا پہ۔ پہاڑ دوتے کھلوتے ہیں، جدوں کعبے دی طرف تکیا تو نہ دے متھے وچ نور نکل کے کعبے دوتے انج پیا جویں چند دوسری تیسری دا ہوندہ ہے، اس طرح دا عکس کعبے دے مکان دوتے پیا۔ جناب عبد المطلب نے آکھیا کہ اے نور میرے متھے وچوں جداں اس انداز چمکیا ہے، فتح ساڑی ہوندی، غلبہ ساڑا ہوندہ ہے۔ آؤ ابراد کو جا کے اپنا مال منگ دیا ہے، وے دیا کہ میں نہیں دیندہ مال ساڑا۔ ابرا کو گئے وفد لے کے پیغام بھیجیا کہ قریش دے رؤسات سردار آئیں ملاقات کرنا چاندن۔ ابرا نے جس لئے پتہ لگا جناب عبد المطلب دا، آپ بار آیا استقبال کیتا، نال لے کے گیا تے اپنی جا دوتے مسرد دوتے بٹھایا، پوچھیا کی حکم ہے، کیویں تشریف لے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ساڑھے اٹھ قابو کر لیں، وہ ساڑھا اٹھ مال جو مارے آتے ہیں وہ واپس کر دیں۔ اس کہ حضور مال میں واپس کر دے ساں، پر میری ایک عرض سنو۔ ہاں دس کی ہے، تسی آئے آئے کہ میں تو انہوں تکیات میں مروب ہو گیا، میں خوف کھا گیا توڑے کو، اتنی شخصیت توڑی وزنی ہے، توڑا جاہ جلال ہے، توڑی شان شوکت ہے، یہ میں مروب ہو گیا۔
خوفزدہ ہو گیا. میں دل ہی سوچیا بھی اے جنا جو بھی مطالبہ کرے تو من جا, تیتھے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پر جدو بولے ہو تسی تو ساری تواڈی جڑی عزت تے تعظیم توقیر دا محل اسریا میرے ذہن ہے جو سارا ڈہ گیا, ختم ہو گیا. کیوں کی گل کیوں ختم ہویا؟ اس آخیا جناب تواڈی عزت کعبے پیچھے آئی, اٹھا پیچھے تے نہیں. عبد المطلب دی لوگ تعظیم اس واسطے نہ ان کر دے بھی ہزار اٹھے انہاں دا, تعظیم اس واسطے کر دیا کہ کعبے دا چابی بردار, کعبے دا متولی ہے, رب دے گھر دا محافظ تے نگران ہے. تھاڑی تعظیم اس واسطے آئی کہ تساں تو اکڑ پستی چلے گئے, تساں اپنے مقام نو سمجھے ہی کوئی نہیں, تساں تو بڑا گھٹیا جہا مطالبہ کیتا ہے. جناب عبد المطلب نے آکھا برا گل لے وے, ہر کوئی اپنے مال دی حفاظت کر دے, اپنے مال دا مطالبہ کر دے, یہ اٹھ ساڑھن سانو دے دے, تے کعبے دا مالک کوئی ہو رہے تو کعبے المو کر کے ویکھ تیرا بوت کٹیندہ کی میں تینو سزا کے مل دیئے, تو کعبے المو کر کے تک. چنانچہ ابابیل آئے, ابرات ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے. لیکن جناب عبد المطلب جس لئے باہر نکلے تے ابرات او ہاتھی جنہا اس سگے بھی سجدہ نہیں کردہ, جس لئے جناب عبد المطلب سامنے ہوئے تو سجدے وچ ڈہ کے عرض کردہ ہے السلام علی النور اللذی فی صلوے کا یا عبد المطلب, اے عبد المطلب تیری کنڈ وچ کیڑا نور ہے, میری طرف اس نور اتے سلام ہوئے. ہاتھی بھی تک لیا, جناب عبد المطلب وچ نبی پاک دا نور موجود. ہاتھی حلال ہے حرام ہے؟ پتہ کوئی نہیں, تو حرام ہے, پلیت ہویا نا, حرام ہویا. لیکن وہ حرام جانور, نجس جانور بھی نبی پاک دے نور نو پہچان گیا, اور عبد المطلب دے اندر اس نور دی جھلک تے چمک اس نو بھی نظر آ گئی. یہ اللہ سونے دی شان ہے جے وکھا دے وے ہاتھی جے جانورن. بت پرست لوگ نبی پاک دی ولادت دی صبح جدہ بت خانے چ گئے تے بت ڈٹھے پے, منہ دے پے, سوچیا کسی شرارت کی ساڑھے خداواں نو عزت کرن دی خاطر ڈھا گیا ہے. انہاں اپنی جگہ تے کھلار کے پورے گوڑ دیتے, جتھے اگے وہ ٹھکے ہوئے آن اتھے انہاں دے پیر ٹھوک دیتے, بت پھر ڈہ گئے, پھر کھلارے پورے بت پھر ڈہ گئے. اس تنگ آ کے کھڑے کرن والے نے آکھا تو انو کے مار پہ گئی, تاڑیاں لتاں نو کے فالج ہو گیا ہے, کھلو کیوں نہیں پہ سکتے؟ تو بتاں وچ جواب کیا آیا تردال مولودن اضاءت بنورہی جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. اسی جان بجھ کے سجدہ ریز ہو کے اس بچے دی عظمت نو سلام کا پیش کر دیا ہے جدے نور نے مشرق تو مغرب تک نو روشن کر چھڑیا ہے. بتاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ نور آ گیا ہے. تے اکھاں انہاں دیاں مثالے دیاں اکھی, سچ مجھ دی اکھوں دی مثالے نال نمونہ بنا چھڑ دیں اکھی دا, سچ مجھ دی اکھ تو کوئی نہیں نا, یا وچ بنٹے ٹھوک چھڑے یا کھٹ کے کھود کے وچ بنٹے فٹ کر چھڑے, تو بنٹے والی اکھی مثالے والی اکھی. لیکن اللہ نے نبی پاک دا نور انہوں نے بھی کھا دیتا ہے, اور انہوں نے پتہ لگ گیا ساڑی پوجا دے دور ختم, اور نور اسلام پھیلان والی ہستی اور سراج منیر بن کے آن والی ہستی آ چکی ہے, ان ساڑی پوجا دا دور ختم ہو گیا ہے. اللہ دکھاوے یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ رب العزت جے وکھاوے تے ہاتھیاں نو وکھا دے, جے وکھاوے تے بتاں پتھر دے مجسمے نو وکھا دے وے, تے جے نہ ویکھن دے وے او نور تے ابو جال تے ابو لہب دے چنگے بھلے انساناں نو نہ ویکھن دے وے. اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نور تے شک کوئی نہیں, یہ اللہ سونے دا اپنا پروگرام ہے, جنو چاہے وکھا دے وے جنو چاہے نہ وکھاوے. اللہ فرماندا ہے میرا نبی صرف نور ہی نہیں بلکہ نور علی نور ہے, پر یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے محبوب دا نور وکھیندا اسے نو ہے, اور ویکھ وہی سجدہ ہے جنو اللہ وکھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سراپا نور ہیں,
انہاں لوکاں دا سوال ہے کہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جے نبی بشر ہے تو نور نہیں ہو سکتے، جے نور ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہی پوچھتے ہیں تسی نور ہو یا نہیں ہو، انہاں دی عقل ڈھیر ہے یا نبی پاک دی ڈھیر ہے، اے سچ کہہ رہے ہیں یا نبی پاک آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر نبی کریم علیہ السلام تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں اے دسو اللہ نے ساری مخلوق تو پہلے کیڑی شے پیدا کی؟ پیدا کرن دی ابتدا کتھوں کی تھی؟ پہلا اللہ تعالیٰ دی تخلیق دا شاہکار کیڑی چیز بنی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء کلہا نورا نبی کا من نور ہے، اللہ نے تمام مخلوق تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیا، تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ اس وقت نہ لوح ہے، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جن، نہ انسان، نہ فرشتے، جدو اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیا۔ مولی اشرف علی تھانوی دیوبندی جدے حوالے برادرم مولانا غلام احمد صاحب بھی تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ نشر الطیب دے اندر لکھ دیں کہ جس چیز دے بارے اول مخلوق ہون دا ذکر حدیثاں وچ آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام سب دا ذکر کر کے دسیا ہے کہ میں تمام انہاں چیزاں تو پہلے پیدا ہویا اور اللہ نے میرے نور نو انہاں تمام چیزاں تو پہلے موجود فرمایا۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام اول حقیقی ہیں، اور کرسی ہوئے، عرش ہوئے، قلم ہوئے، باقی جو بھی چیز ہے وہ نبی پاک تو پہلے نہیں بلکہ نبی پاک سب تو پہلے حقیقتاً ہیں، باقی اپنی اپنی جنس کے لحاظ نال اول ہیں، نبی پاک کی ذات کے لحاظ نال مخلوق بھی کوئی اول نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سارے صحابہ نے رل کے ایک سوال کیا، کیڑا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، سونے اے تے دسو تسی کدا تو نبی بنے ہو؟ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج تواڈے سر تے کدا تو رکھے؟ اس کا جواب دینے نبی پاک نے کی فرمایا وا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت تو نبوت کا تاج اپنے سر تے رکھے ہوئے ہے جدا آدم علیہ السلام دا نہ روح بنیا ہے، نہ جسم بنیا ہے، نہ انہاں دا باہمی تعلق قائم ہویا۔ یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، اور ترمذی دے بارے محدثین فرمان دیں کہ یہ او کتاب ہے یہ دے گھر موجود ہوئے سمجھے اللہ دا نبی ساڑھے گھر تشریف فرما۔ تو اس دے اندر یہ لوگ پوچھتے ہیں سیاستہ چاہے روایت، سیاستہ دی حدیث پیش کرو، اس سیاستہ دی حدیث ہے، ترمذی شریف دی حدیث ہے۔ ترمذی او شخصیت ہے جیڑی امام بخاری دی شاگرد شخصیت دی ہے، امام بخاری دا استاد بھی ہے۔ کچھ روایتاں امام بخاری انہاں تو لئیں تے کچھ روایتاں انہاں امام بخاری تو لئیں۔ تو امام بخاری دا استاد بھی ہے، شاگرد بھی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث حسن ذکر کیتی ہے کہ سارے صحابیاں نے رل کے پوچھیا سونے اے تے دسو نبی کداں دے بنے ہو؟ تو نبی پاک انہاں دے وچ جمے 40 سال گزارے، شادی ہوئی، اولاداں پیدا ہوئیاں، 40 سال تو پیچھے نبوت دا اعلان کیتا تے گھر والیاں نو پوچھن دی لوڑ کیڑی پئی ہے وی تسی کداں دے نبی بنے؟ قرآن دے جو سامنے آپ اعلان نبوت کیتا ہے پھر انہوں نے پوچھن دی کہ لوڑ پئی ہے تے جی ایو پوچھ رہے ہیں کہ آپ 10 سڑ تواڈے سامنے 40 سال دا ہو گیا اس نہیں اعلان کیتا کہ لوڑ پئی تو پوچھن پتہ لگا نہ پوچھن والیاں دا مقصد یہ آئی 40 سال تو بعد آلا اعلان پوچھنا تے نہ دسن والی ہستی دا یہ مطلب ہے وہ پوچھتے بھی کسے ہور دیس دی گل پیان تے دسی بھی نبی پاک اسے دیس دی گل ہے۔ متا واجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اعلان تے تسا 40 سال تو پیچھے کیتا ہے، پر ساڈا سوال کیویں تانوں ملی کداں تو ہے؟ جداں تو ملی ہے نے او زمانہ بیان فرماؤ۔ تو نبی پاک فرمایا تواڈے بابے آدم دا اجے نہ جسم ہے نہ روح ہے، نہ انہاں دا آپس دا تعلق قائم ہویا ہے، اللہ نے اس ویلے تو میرے سر تے تاج نبوت رکھیا ہے۔ تو مڑ جدوں آپ نبی بھی بن چکے ہیں تے آدم علیہ السلام دا اجے نا نشانی کوئی نہیں، او نبوت کیڑی شے نو ملی؟ بشریت نو ملی یا نورانیت نو ملی؟ تو پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام دی حقیقت بشری نہیں، حقیقت نور ہے، اور لباس بشری یہ بعد پایا ہوئے
جدو حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ وچوں ظاہر ہوئے لباس بشری اس ویلے پایا ہے، اس تو پہلے اپنے نوری وجود تے نال موجود ہیں اور تاج نبوت بھی سرکار نے اپنے سر تے سجایا۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حقیقت نور ہے، اور اس ترمذی شریف دی حدیث دے نال یہ چیز واضح ہو چکی۔ اور حضرت عباس دا ارشاد، حضرت آمنہ دا ارشاد، دائی شفا دا ارشاد اور صحابہ کرام دے ارشادات میں پہلے عرض کر چکا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نور ہیں۔ تو بشریت سرکار دا ایک لباس ہے، یہ بات دے اندر جدو آپ دنیا تے ظاہر ہونا ہے، یہ لباس اللہ نے اس ویلے پوایا تاکہ اس لباس دے ذریعے لوکاں نال مناسبت پیدا ہو جاوے، حقیقت نور رہے، لباس بشری رہے، تاکہ نورانیت کے ذریعے اللہ تے فرشتیانہ رابطہ رہے، کہ بشریت کے ذریعے بندیانہ رابطہ ہوئے، نورانیت پیچھے فیض ادھروں لے جان، کہ بشریت کی مناسبت پیچھے فیض دیتی جان۔ کافراں بڑا مطالبہ کیتا بھی خدایا تین جے سانو ہدایت دینی ہے تو فرشتہ تیرے کول کوئی نہیں، تو فرشتہ گل چھڑ، ایک برادری دا بندہ ساڈے سر تے کیوں مسلط کرنا ہے، اس دی غلامی ساتھ کیوں کرانا ہے، وہ فرشتہ بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا سونے انہاں نو کہہ دے میں فرشتہ بھیجاں تاں جو تسی فرشتے نو ویکھ سکو۔ فرشتہ تمہارے سامنے نماز پڑھے تو ان پتہ لگے بھی کھلونا ہے تے ہاتھ کتنے رکھنے ہیں، کیویں کھلونا ہے، پیر کیویں رکھنے ہیں، گردن کتنے رکھنی ہے، رکوع کرنا ہے تے جھکنا کیویں ہے، ہاتھ کتنے رکھنے، سجدہ کرنا ہے تے او کیویں کرنا ہے، روزہ رکھنا کیویں، چھوڑنا کیویں، حج کیویں کرنا ہے، یہ تمام طریقے تو اس فرشتے دے ذریعے تو نہیں سمجھ آنا۔ جے فرشتہ ہوئے اپنی حالت تے تو نظر ککھ نہیں آنا، تے جے ہوئے بشری حالت تے مڑ او بشری پردے تو اگاں تہاڈی نظر نہیں جانی، تساں آکھنا مڑ اللہ وہ بشر بھیج چھڑے، نہ تانوں وچوں نہ پتہ لگنا، نہ تہاڈا مغالطہ نکلنا۔ اس واسطے یہ تہاڈا مطالبہ فضول ہے، یہ غلط مطالبہ ہے۔ کیوں؟ فرشتہ فرشتے والی حالت وچ ہوے تے تسی فیض نہیں لے سکدے، تے جے بشری حالت ڈھال کے گھلا تے پھر تانوں مغالطہ لگ جانا، اوہ پھر بشر آ گیا۔ اس واسطے تہاڈا مطالبہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یہ زمین وچ فرشتے آباد ہوندے، انہاں نوں ہدایت دینی ہوندی تے میں رسول بھی فرشتہ بھیج دیندا، وہ ایک دوے نوں ویندے رہندے، انہاں نوں پتہ لگدا رہندا ہے، لہذا وہ فیض پا سکدے ہیں، فائدہ اٹھا سکدے ہیں۔ تے تسی بشر ہو، تسی انہاں نوں ویکھ ہی نہیں سکدے، فرشتے نوں میں بھیجاں تے اپنی حالت وچ ہوے تساں کی فائدہ اٹھا سکدے؟ لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، چونکہ تسی بشر اتھے آباد ہو، جے میں فرشتہ بھی بھیجا تے لباس بشری وچ بھیج، جے میں فرشتہ بھی بھیجا تے لباس سے بشری وچ بھیج سا تو تانوں پھر وہی مغالطہ لگ جانا ہے۔ اس واسطے تواڈے اس مطالبے نو پورا نہیں کیتا جا سکدا، اور تواڈا مطالبہ فضول ہے، بیکار ہے۔ ابو جہل نے ایو اعتراض اٹھایا کہ اے بھی بشر تے میں بھی بشر، اسی ہکو جائے، پھر اینو نبوت ملے تے مینوں نہ ملے، حالانکہ وڈا چودھری میں، وڈا دیرے دار میں ہاں، مینوں نہیں ملدی نبوت، انہاں کیوں ملدی؟ تو اس کی آخیا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جتنے تائیں مینوں نبوت نہ ملے میں انہاں دی بھی کوئی نہیں مننی۔ یہ مقابلہ کر لیا، شریکہ بنا لیا کہ سانو دیسی اللہ تے نہ دی منسا ہے، سانو نہ دیسی تے کوئی نہ منسا ہے نہ دی، کیوں؟ ہکو جے جو اللہ ایو جے ونڈ نہیں کریندا بے ہکو جے ہون دے باوجود ایک نو دے چھڑے دوے نو کوئی نہ دے وے، اس نو مل سکدی ہے تے میں بھی مل سکدی ہے، تے جے میں نہیں ملی تے دا مطلب ہے اللہ دی طرف ونڈ کائی نہیں، نہ آپ پیدا کر چھڑیا۔ اے ابو جہل دا سوال ہے، یاد رہے ویسے کہ سوال ہے ابو جہل دا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے میں ہکو جائے بشر ہے، اسی بالکل برابر ہیں، ہکو جائے ہاں، کوئی فرق تو رسولہ نال اونچی شان دا مالک ہی ہونا، سجدہ ہے ہیٹھا تیرا شان ہے ہی نہیں، درجہ تیرا ہیٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سنو عبد کون ہے؟ جڑا مخلوق تو منہ موڑ کے اللہ المتوجہ ہوئے وہ عبد ہو ہے، اور جڑا مخلوق خالق کی طرف ہو، مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے وہ رسول ہو ہے۔ تو رسول ہو کون ہے؟ جڑا اللہ دی طرف ہو، مخلوق کی طرف آوے،
اللہ دی طرفوں مخلوق نو احکام پہنچاوے، مخلوق کل جی توجہ ہوئے وہ رسول ہے، اور جڑا مخلوق تو منہ موڑ کے رب دی ذات دی طرف متوجہ ہوئے وہ عبدہ ہے، تو عبدہ دی شان رسول ہو تو اچھی ہے، کیوں جی عبدہ دے اندر ہے توجہ اللہ، تو رسول دے اندر ہے توجہ الخلق، اس واسطے عبدیت مصطفیٰ دا مقام رسالت مصطفیٰ بھی اچھا ہے۔ تو جدو نبی پاک دی رسالت دے نال عبدیت برابر نہیں، رسالت تو بھی عبدیت مصطفیٰ کریم دی اچھی ہے، تو تیری عبدیت تے اس عبدیت کے برابری نہیں۔ اسے واسطے اللہ نے معراج دے موقع تے سبحان اللذی اسرا برسولہ ہی نہیں فرمایا بلکہ بے عبدہ ہی فرمایا ہے۔ کیوں؟ عبدہ ہوندہ ہی ہوئے جدی توجہ ادھر ہوئے، رسول وہ ہوندہ ہے جدی توجہ مخلوق والے پاسے ہوئے، اس واسطے انہاں بلندیاں تے لے جان دیا، اسرا بے عبدہ ہی فرمایا ہے، اسرا برسولہ ہی نہیں فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، نور ہن تے کھاندے کیوں ہن، پیندے کیوں ہن؟ نور اگر ہن تے کھاندے پیندے کیوں ہن؟ جس لئے تیرے وچ روح نکل جاوے، موڑ تو کتنا ایک خاص ہے، تو پھر کون کھا رہے ہیں؟ روح کھا رہے ہیں، تے روح نور ہے، وہ آگے پانی مٹی ہوا دی پیداوار نہیں۔ کل روح من امر ربی، روح امر کن نال پیدا ہون والی مخلوق، اور جو حقیقت فرشتیاں دی ہے وہ حقیقت روحاں دی ہے۔ لیکن روح وچ سے تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، تو روح نکل جاوے تو اگلی شادی بھی لگی وین، حیران دیئے کہ لگی وین۔ ایک جوان پتر کسے دا مر جاوے، شادی اس نے کیتی ہوئے، مرچائی دین اسے لے 3-4 شادیوں دیئے کٹھیاں کر دیتیاں جان، بیچارہ دنیا تو جا رہے ہیں، کیس حملے سی، لہذا 3-4 شادیاں کٹھیاں کر چھڑو، ہو سکتی۔ تو جڑی اگلی شادی کیتی ہوئی پھر شادی ٹکی رہا سی۔ اگر خامد فوت ہو جاندہ ہے تو بیوی دا نکاح ختم ہو گیا، صرف عدت 4 مہینے دا دیارے ہو گزار سی، لیکن تعلق ختم ہو گیا۔ انجھے یار بیوی مر گئی تو خامد ہونو دا منہ ہی نہیں تک سکتا، انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا، نوا نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب تک روح وچ چاہیے وہ بیوی ہے، جدوں روح نکل گیا اور نکاح کوئی بیوی کوئی نہیں۔ تو مڑ اے نکاح کون کر رہے ہیں، شادیاں کون کر رہے ہیں، بچے کون جا رہے ہیں، کون کھا پی رہے ہیں؟ روح تیرا۔ روح نکل جاوے تو مڑ مردے نو کتنا مکھن دے سو، کتنا ماکھی، کتنا مکھن ہو دے نالا دے سو، ویالا قبر ماکھی مکھن کھا دی رکھی دے سو۔ تو پتہ لگا کہ کھان والا روح ہے، پین والا روح ہے، شادی کرن والا روح ہے، بچے جان والا روح ہے نور۔ لیکن جدہ لباس بشری بچ آیا، مڑ شادی بھی ہے، کھان بھی ہے، پین بھی ہے۔ جدو یہ لباس ہٹ گیا، پھر نہ شادی ہے، نہ کھان ہے، نہ پین ہے، پھر الگ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا ہے، جتنے تک سوٹا رہے کوئی شاہ نہیں کھاندہ پیندہ، تو جس ویلے اجدہا بندہ ہے پھر کھاندہ بھی وکھرا ہے لوگاں تو پچھیندہ بھی وکھرا ہے۔ جدو اجدہا بنے موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا تو 70,000 رسا تے ڈنڈا جڑا جادوگراں میدان سٹے ہوئے آئی، تو لوگاں جادو دے زور تے بنے بنائے سب بکھارے ہن کے دیکھو سب بنے ہوئے نے، تلکا فما سنو سارے انہوں چٹ کر گیا، 70,000 ڈنڈا تے رسا کھا گیا، نگل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نپیا اتنے دا اتنا ڈنڈاوت رہ گیا، نہ اندروں کوئی سوٹی باہر نکلی، نہ دی چپڑ باہر نکلی، نہ کوئی رسا باہر نکلیا، نہ کوئی تند باہر نکلی، ہر شاندر بسم ہو گئی۔ تو کھادا بھی لوگاں تو وکھرا ہے، پچایا بھی لوگاں تو وکھرا ہے۔ تو جب تک ڈنڈا ہے نہ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے، جدو اجدہا بنے ہیں پھر کھا بھی لیا ہے اور ہضم بھی کر لیا ہے، کہ کھادا بھی لوگاں تو وکھرا ہے، ہضم بھی لوگاں تو وکھرا کیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک الموت بشری صورت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے سامنے آئے، کیا کیا؟ عجب ربک، چلو رب کو ملک الموت روح قبض کرنا آیا، چلو میں تو رب کو لے چلنا ہے۔ جلالی پیغمبر آئی رکھ کے ماری چنڈ، آنکھ اٹھ کے پرے جاتے، تو کون ہویا ہے اس طرح جان قبض کرنے والا؟ اتنے خالہ جی دا گھر سمجھے، اتنے نتھبتو سمجھے، کیویں جرت ہوئی تینوں یہ آرڈر سنان دی، عجب ربک، چلو رب کو چل، ماری چنڈ، آنا کٹ سٹیا، کانا کر کے واپس۔
ملک الموت اور اپنی اکھ سنبھالی اللہ کے جا روئے خدایا کدے گل چھڈیا یا اس دی تے مرن دی صلاح ہی کہیں نہیں جتھے تیمن بھیج چھڈے. یہ بخاری شریف مسلم شریف دی حدیث ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت وقد فاقا عینی. یہ جے بندے کول بھیجی جدا مرن دا پروگرام ہی کوئی نہیں تے ویکھ میری اکھ کٹ سٹی سی. تواڈے کول صلاح پوچھ سی میرے کول صلاح پوچھ سی ملک الموت اس پروگرام ہے سیالوی صاحب تے میں آ جاواں جے نہیں تے میں ایتھے ٹکیا رہاں. تواڈے کول پوچھ سی ملکو میں آواں کہ نہ آواں. مگر یہ پیغمبر دی بارگاہ ہے کہ جے پروگرام بنے ارادہ ہوئے صلاح بنے مرن دی تے ملک الموت روح قبض کر سکتا ہے تے جے نہ بنے تو مڑ چنڈ مار کے کونا کر کے خالی واپس بھی بھیج سکتے. تو ملک الموت نو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے چنڈ ماری آنا باہر آ گیا کانے ہو گئے اکھ سنبھالی آنا سنبھالیا اللہ دی بارگاہ جا کے جھکانا کیتا کدھر گل چھڈے آیا میں تو مری کے آیا کھلا اکھ کٹا کے آیا کھلوتا روح قبض نہیں کرن دیتی انہاں صلاحی کائی نہیں انہاں دی مرن تے کدے بھیج چھڈے آیا. اللہ فرمایا چلو کوئی گل نہیں جلالی پیغمبر ہے جوش آ گیا اس مار چھڈیا تیری اکھ نکل گئی تے میں تیری اکھ ٹھیک چکر دا تیرا گھاٹا پورا ہو جاوے تو پھر تن کے اعتراض پیچھے رہ گیا. فرد اللہ علیہ اینہو اللہ دی اکھ ٹھیک کر چھڈی. تے فرمایا جا ہن میرے بندے تو پوچھ اول حیات تریدو زندہ رہن دا پروگرام ہے کوئی گل نہیں پیارے ہو ٹکے رہو قیامت تک ٹکے رہو. اسی کدوں باہروں زندگی منگانی گھر دا مسئلہ ہے ذاتی فیصلہ ہے ساڈا نہ ماریے کسی نے مار لویے یہ زندگی چاہیے تو ٹکے رہو قیامت تک کوئی فرق نہیں. تے جے آنا چاہو خوشی نہ ٹھیک ہے آ جاؤ. ہن ملک الموت آئے پہلے اللہ دا سلام پہنچایا پھر اپنا سلام پہنچایا پھر پوچھا حضور کی پروگرام آنا چاہتے ہو تو چھٹی ہے کھلی اجازت تے جے آنا چاہتے ہو تو میں نوکر خادم حاضر میں لے چل. اے پیغمبر دی شان تے مقام ہے کہ ملک الموت ہو رہا اجازت تو بغیر روح قبض نہیں کر سکتے. تے جے پیغمبر جلال چاہ کے تھپڑ مار بھی دے وے تے چوں نہیں کر دے اے نہیں بھی اگے اچھا میں ٹل نہیں بھی کھایا ہوں میں تینوں جان کٹ کے بھی کھینا. ملک الموت جوش چاہوے نا رب تے بھیج جو چھڑے رب تے ناراض کوئی نہ ہی نہ ہونا بھیجے جو مارن واسطے آسو. تو ملک الموت آدھا اچھا میں رعایت کیتی ہے تو تسی ایڈے سر چڑے ہو میرے ہن میں تانوں جان کٹ کے بھی کھینا ضرورت کی میں پئی تانوں میں مارن کیوں نہیں کر سکیا. اتنا اچا مقام ہے اتنا اعلیٰ شان ہے اف نہیں کیتی تھے اللہ کے جا کے جھکانا کیتا ہے کدے گل چھڈیا یار اس تو میں نے ماریا ہے میری اکھ کٹ سٹی سو. تو یہ ہے انہاں دی شان انہاں دا مقام. تھوڑا جہا اپنے اتنے سوچ لو تسی اتنے اچھے خاصے زمیندار ہو سو تسی ٹیوانے حال وڈلال اور کو وڈیاں قوماں جڑیاں اتنے ہیں انہاں دے حال گھٹ گلو بچے دی شادی تھی وہ تواڈے کمی نو پرائی نو نائی نو تھپڑ مارن گالا کڈن واپس کر چھوڑن برادری راسی کے ختم. میرا خیال ہے تسا کوئی نہ ختم کرے سی بولے تھے جو نہیں برادری ختم ہو سی کہ کوئی نہ کیوں وہ تواڈا بھیجیا ہے تا مار پئی ہونی مڑ جدوں تسی بھیجیا تو دی عزت تواڈی عزت تے او دی بےزتی تواڈی بےزتی مڑ رب بھیجیا ہے ملک الموت نو او دی بےزتی اللہ دی بےزتی کوئی تے بھیجیا تسا کمی سابیوارال بھیجیا آپ تو وڈے زمیندارال بھیجیا تے اللہ تا اپنے رعیت دے بندے آل بھیجیا ہے کوئی سامیوارال تو نہیں بھیجیا ملک الموت ایک رعیت دے بندے تے محکوم ال بھیجیا ہے. اور اللہ رب العزت کہنا تیری نبوت ختم رسالت ختم ایمان سلب کر چھڑ دا. اللہ پوچھے ہی نہیں گل بنی کے نوبت اتھو تائیں پہنچی کے یہ میرے اتنے پوچھن نال بھی نہ دے دل تے بوجھ نہ پوے دماغ تے بوجھ نہ پوے جو ہو گیا سو ہو گیا چنتا ہی کوئی نہیں وے کیوں ہویا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ بھی ایڈی قدر انہاں دی ایڈی عزت عظمت ہے انہاں دی. اللہ تے او دے فرشتے تے ایڈی عزت کریں تے اساں لوگ بزتیاں کرتے اسی شانہ گھٹائیے انہاں تے تنقیداں کریے اعتراض کریے شرم نہیں آنا چاہیے سر. ایڈیاں وڈیاں ہستیاں تے ایڈی عزت کریں کہ اساں جڑے کسے کھاتے دے کوئی نہیں کسے شمار قطار وچ کوئی نہیں اساں انہاں دی ذاتاں نو شانہ بنا لیں توہین نہ کریے انہاں دی بے ادبیاں کریے.
بہرحال جڑی میں گل کرنی آئی وہ یہ ہے کہ ملکل موت نو تھپڑ لگا تے آنا نکل گیا، بخاری شریف مسلم شریف نالے ثابت، تے اے تواڈے کھبے پاس ایک بیٹھا ہے فرشتہ، اے تواڈیاں میریاں برائیاں لکھ دے، گناہ لکھ دے، بدیاں لکھ دے، جے انہاں دے ہاتھ مروڑ لئیے کھبے پاسے آلے دا، قلم تروڑ لئیے، کاغذ پاڑ لئیے، موڑ اے برائیاں تو نہ پیش ہو سن، اسی بس چھٹے ڈکے صرف نیکیاں نیکیاں رہے ویسے، تو کیا اسی ہاتھ مروڑ سکتے ہیں، قلم تروڑ سکتے ہیں، کاغذ پاڑ سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، ہیٹا دھکا دے کے ڈھا سکتے ہیں موڑ؟ تو فرشتہ جب تک فرشتے دی حالت چھے نہ تھپڑ کھاندہ ہے، نہ بام رڑیندہ ہے، نہ ہڈی بنیندہ ہے، نہ دھکا جلدہ ہے، نہ ڈاندہ ہے اٹھا، لیکن جدا ملکل موت بشری حالت چ آیا اور تھپڑ لگ بھی گیا ہے، اثر ہو بھی گیا ہے، اخبار نکل بھی گئی ہے، کانا ہو بھی گیا ہے، تو پتہ لگا نور نوری حالت چ ہوئے حکم ہور ہوندہ ہے، نور بشری حالت چ آوے تو حکم ہور ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام لباس بشری چ نان تے حکم ہو رہے، لباس بشری وچ آئے تو حکم ہور ہو گیا۔ تسی کدی سنے ہیں کہ کسے بندے نو جن لڑے ڈنگ مارے تے بندہ مر ون؟ جن ڈنگ کریں تے جو میں ثابت کر رہے ہوں پھر جن نے ڈنگ مارے بندہ مر گیا۔ مشکات شریف حدیث موجود ہے، خندق کھٹیندی پئی آئی، نبی پاک کافران نال جنگ دی تیاری کر رہے ہیں، دوباری چھٹی ہوئی، وقفہ ہویا، جوان دی تازہ شادی ہوئی آئی، اسا کہ حضور اجازت ہوئے تو میں گھر پھیرا مارا، جی گھر گیا تو بیوی باہر ہوئے تو کھلوتی، انہوں غیرت جوش مارے ہیں، اسی خندق کھٹتے ودے ہیں کافران دے مقابلے واسطے تیاری، تو میری بغیرت زنانی باہر تاڑ بازی لائی کھلوتی ہے، نیدہ کول آزو صدہ کیتا وے سینے جو پار کر چھڑ دا، مائی آکھا مہربانی کر، میں نے مار نہیں، اندر گھر وے ایک حال کے وے، اندر بڑھیا تو سب گوگی ماری ہوئی ہے، گول دائرہ بڑھائے ہیں، پھن کھلارے ہوئے ہیں کہ منجی دوتے ڈیرہ لائی بیٹھا، انہاں نیزہ کول آئی او دی ترکے لیچ دبا دیتا، پرو لیا اس نال منجی تو اٹھا لا لیا، ان جس لئے سب اٹھا زمین تے ٹکیا ہے، اس نے آن اوراں پرا منہ مارنا شروع کیتا، ادھے گٹے تے منہ پڑ گیا ادھے ڈنگر لیا، سب بھی مر گیا، صحابی مر گیا، اطلاع پہنچی نبی کریم علیہ السلام کول کہ تواڈا وہ صحابی خادم تے جان دیا ہی سب لڑے اس تے مر گیا۔ سرکار فرمایا مدینے وچ جن راندن اور وہ مختلف شکلیں اختیار کر دیں، لہذا ویدیاں ہی حملہ نہ کر دیتا کرو، پہلے انہوں خبردار کیتا کرو کہ ساڑھے نبی نال جڑا تواڈا معاہدہ ہے کہ تواڈی امت نو پریشان نہ کر سائیں، وہ معاہدہ یاد کرو تے اپنی اصلی حالت ڈل جاؤ، 3 باری یہ وارننگ دے تنبیہ کرے، جو اپنی اصلی حالت ڈل جاوے تو بہتر، نہیں تو پھر مار دے پھر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام دس دیتا کہ او سب بظاہر ہے، حقیقت دے اندر جن ہے جس نے شکل سب والی اختیار کیتی ہوئی ہے، ہن جن ڈنگ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جن جدو سب بن جاندہ ہے ہن ڈنگ بھی کردہ پہ ہے، زہر اثر بھی کر دی پہ یہ بندہ مردہ بھی پہ، تو شاید اپنی حالت چھوے تو دا حکم ہو رہے، دوئی کسی بھی حالت ڈھل جاوے تو دے حکم اور ہو جانا۔ تو نبی کریم علیہ السلام لباس بشری بھی تشریف لے آئے، اس واسطے کھاندے بھی ہن، پیندے بھی ہن، اور شادیاں بھی کردے ہن، اولاد بھی پیدا ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان دے نکاح وچ، اس واسطے حضرت عثمان دا لقب کیے ذوالنورین، 2 نوراں والے۔ تو نبی پاک دیاں 2 صاحبزادیاں تو بن گئیاں نور، تے نبی آپ نور کوئی نہیں۔ حضرت عثمان دا لقب کیے ذوالنورین، 2 نوراں والے، وہ 2 نور کیڑے ہیں؟ نبی پاک کی صاحبزادی حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم، اے 2 نور ہیں جڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا ہوئے، اس واسطے لقب ذوالنورین بن گیا کہ نبی پاک دیاں صاحبزادیاں نور ہو سکتی ہیں، نبی پاک نور کوئی نہیں ہو سکتی۔ امریکے والے تو انہوں دسیا ہے کہ اس جنت کی یہ پتھر ہے، وٹے ہیں، ریتا ہے، یہ تو انہوں لیا کے دیتے نو نا، توڑی لیبارٹری تحقیقہ ہو رہی ہیں وہ دے بارے، تے قرآن نور بھی کہہ رہے ہیں۔ تو نور ہونا تے پہاڑیاں ہونا، مٹی ہونا، ریتا ہونا،
یہ چند نہیں دو میں چیزیں اکٹھیاں ہو گئیاں کہ نور بھی ہے اور مٹی بھی ہے، ریتا بھی ہے، پتھر بھی ہے اتھے جی پتھر مٹی ریتا تے نور اکٹھے ہو سکتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک کے اندر بشریت کے نورانیت اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ قیامت دے دیں قیامت دے دیں نبی پاک دے سارے غلام نور ہونے بشر بھی ہیں تے نور بھی ہونے جے نبی پاک دے طفیلوں غلامہ میں چے نور آ سکتا ہے کہ نبی پاک دی ذات وچ نور نہیں آ سکتا بلکہ اسے دنیا دے اندر نور آ جاندے نے داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ عنہ فرماندن کہ حضرت ابو الحسن نوری نو نوری کیوں آکھیا جاندا ہے کہ جس انیرے کوٹھ وچ بہ جان ہاں انہاں دا ساہ نکلے ہاں تے کمرہ روشن ہو جاندا ہے یہ داتا گنج بخش کشف المحجوب وچ فرماندن تے دیوبندیاں مولویاں دا بڑا استاد مولوی رشید احمد گنگوہی امداد السلوک اینو ذکر کردے کہ ابو الحسن نوری نو نوری اس واسطے کہندے ہیں کہ جس انیرے مکان وچ بہ جاون ہاں انہاں دے ساہ نالوں کوٹھا روشن ہو جاندا ہے تو اسے دنیا دے اندر نبی پاک دے غلاماں دی شان اے وے جے چھڑا ساہ نکلے انہاں دے اندروں تے نور بن کے نکلدا ہے جو بھی مکاناں نو روشن کر سکدا جس لئے بجلی چلی جاوے ہوا کھلی ہوندی ہے کوئی نہیں یہ ہوا ہے نور مڑ انیرا تو نہیں ہونا چاہیے چاننی چانن رانا چاہیے لیکن انیرا ہو جاندہ ہے پتہ لگا ہوا نور کوئی نہیں تے اوہ ہوا نکل بندہ اندر چھک دے تے منہ چو باہر کٹ چھڑ دے وہ ایک لمحے واسطے سینے چ پھرے ساڑھے سینے چ پھر کے نکلے تو وردی اندر تے صاف ستھری ہوندی ہے تے جے نکلے تو متافن ہوندی ہے فاسد تے خراب ہوندی ہے لیکن ایک ولی دے نک چو اندر وڑ کے سینے چ پھر کے باہر نکلے تو وردی ہے تے مادی کثیف ظلمانی ہوندی ہے پر نکل دی ہے تے نور بن کے نکل دی ہے اگر نبی پاک دے غلامہ دے سینے نور دے کارخانے بن جاندیں اندر ہوا مادی کثیف ظلمانی جاوے جو نور بن کے باہر نکل رہی ہوندی ہے یہ غلامہ دی شانے وے تے نبیہ دے سردار دی شان کی ہونی چاہیے میرے بزرگ اور بھائیوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حقیقت دے لحاظ نال نور ہے صرف نور ہی نہیں قرآن نے آکھیا منیر بھی آکھیا ہے لوگوں بھی روشن کرن والے ہیں مگر لباس بشری پہن کے اس واسطے آئے نے جیسی انہاں دے کل فائدہ اٹھا سکیے اور کل تک دیوبندیاں دا ایو عقیدہ مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب دے اندر 7 روایتاں نبی پاک دے نور ہون دیاں ذکر کیتیاں مولوی رشید احمد گنگوہی نے امداد السلوک وچ کیا نبی پاک نور کیوں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور قرآن کہہ رہا ہے داعیا الاللہ باذنہ والسراج منیرا لہذا نبی پاک نور حدیث نقل کیتی ہے کہ انا من نور اللہ والمومنون من نوری کہ میں اللہ دے نور تو ہاں اور مومن میرے نور تو بنے ہیں اے دیوبندی عالم رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں مولی قاسم نانوتی بانی دیوبند کہندہ ہے کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کسی نے تمہیں وجہ ستار یا رسول اللہ تواڈی حقیقت دوتے بشریت تا پردہ چڑھیا رہا سوائے اللہ دے تواڈی حقیقت تو کسے جانے آئی کوئی سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے شمس نور ہے اور شپر نمت الابصار یا رسول اللہ تواڈی حقیقت دوتے بشریت نہ پردہ ہے نہ پردے تو پار نظر گئی کسے دی نہ حقیقت تواڈی سمجھ آئی کسے نو اس واسطے لوگ کی اپنے جہاں سمجھ دے رہ گئے حالانکہ تسی سب نال وکھرے ہے جویں چام چٹھی اس سورج نو نہیں تک سکدی یہ پردہ بشریت تا اٹھ جاوے تواڈی حقیقت والا نور ظاہر ہو جاوے تو ساڑی اکھاں بھی تواڈی حقیقت دے نور نو نہیں دیکھ سکدی سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے شمس نور ہے اور شپر نمت الابصار اے چمگادر چام چٹھی دینو نہیں تک سکدی تے ساڑیاں کی تو آڈی حقیقت والے سورج دے سامنے چام چٹھی دی طرح ہیں ساڑیاں اکھاں بھی تو آڈی حقیقت نو نہیں دیکھ سکدیاں تے جے چام چٹھی شروع کر لوے سورج تے بڑا کالا ہے سورج تے بڑا کلونا ہے تو مڑ قیامت نہ آ گئی چام چڑی دے نخرے یارو سورج بہت کلونا تو چام چڑی جڑی ویک سکتی نہیں ہو دے نور نو وہ شروع کر لوے کہ وہ تے کالا ہے وہ تے کچھ ہے وہ تے بدصورت ہے
مڑ اے قیامت دی نشانی ہو گئی ان یار وڈکا انہاں دا کہندا ہے کہ ساڑی اکھی چمگادڑ دی طرح تہاڈی حقیقت سورج نو تک ہی نہیں سکدیاں ہن پچھ لگ پیا دن ساڈے جے جویں اسی بشر نہیں او بشر جے پیو سچا ہے تے تسی کوڑے ہو تے جے تسی سچے ہو تے کوڑیاں دے پتر ہو تسی پھر وہ کوڑ مار گئے تے تسی کوڑیاں دی اولاد ہو تہاڈے چوں کیڑے دی بنی کینوں سچا آکھ سکدے ہاں اسی اللہ ہدایت دے پڑھ سی کون جتنا بریک لکھے ہے پڑھ لیتا ہے جی اچھا اسی جنازہ انہوں نے پڑھے ہی کوئی نہیں دعا دے بارے کیوں پوچھتے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے دعا کسے واسطے کرنا یہ اللہ دی عبادت ہے اس سے مسلمان برادہ بھلا ہے نبی پاک فرما دین اللہ نو مخلوق اس تو بھی زیادہ پیاری ہے جی میں توانو اولاد پیاری ہوگی جیڑا تواڈی اولاد دا بھلا منگے توانو پیارا لگتا ہے جیڑا اللہ دی مخلوق دا بھلا منگے اللہ نو پیارا لگتا ہے ایک کنجری آئی اس کتے نو پانی پیوایا ویندی برے واسطے پئی آئی اللہ انہوں بخش چھڑیا بیس میری مخلوق دا بھلا منگیا کتے نو پانی پیوایا تے کنجری ہوئے تے کتے نال بھلا کرے تے وہ تے بخشی جاوے ایسی مسلمان برا نال بھلا کریے دعا کریے بخشش دی ثواب پہنچائیے تے اللہ سانو دوزخ سٹ دے اللہ نو یہ نبی پاک دے غلامہ نال پیار نہیں پجدہ کتیاں نال پیار پجدہ ہے کنجری او دا بھلا منگے تو انہوں بخش دے وے نبی پاک دے غلامہ نال پیار اللہ نو نہیں پجدہ وہ جڑا پیار کرے دعا کرے ثواب پہنچ جاوے انہوں دوزخ سٹ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ دعا کی تھی آپ دا غلام طلحہ نے برا فوت ہویا وہ وصیت کر گیا راتی نبی پاک نے اوکھیا نہ کرے میں نے غسل کفن دے کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر چھڑے تے صبح نبی پاک مجھے عرض کرے آپ دعا کر سے میرا کم ہو بس حضور دی بارگاہ جا کے عرض کیتا حضور دعا کرو تھوڑا غلام فوت ہو گیا ہے اللہ انہوں بخشے درجے بلند کرے آپ میں چلو خدا پھر نماز جنازہ پڑھ دے آپ تشریف لے گئے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کے پھر آپ ہاتھ اٹھائے ہاتھ چاہ کے دعا کیڑی منگی اللہم ملک طلحہ تدھاکو الیہ ویدھاکو ہوا الیک خدایا میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں او ان حاضر ہوئے جے تو انہوں ویک کے ہس رہے ہوئے او تینوں ویک کے ہس رہے ہوئے ان نہ حاضر ہوئے جی میں چور حاکمہ کول مجرم حاکمہ کول پیش آندن یہ ڈردہ کمدہ جا رہا ہوندہ ہے وہ قہر جلال دا نمونہ بن کے بیٹھا ہوندہ ہے نا بلکہ انج میں یار یاران دے کول آندن تے یار دے سامنے آوے تے منہ تے رونق آوین دیئے لباں تے مسکراہٹ آ جان دیئے تبسم آ جاندہ ہے تو عرض کیتی خدایا میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ حاضر ہو رہا ہے یہ انج حاضر ہوئے جی میں یاران کول یہ تینوں ویک کے مسکرا رہا ہوئے تو اینوں ویک کے مسکرا رہا ہوئے تو حضور دا اپنا ہاتھ چاہ کے دعا منگنا جدو ثابت ہے اور کسے دلیل دی لوڑ ہے نبی کریم علیہ السلام دے سورے بھی حضرت علی پاک دے جمائی بھی دوے خلیفے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی ہزارہ صحابہ تابعین جنازے میں شامل ایک صحابی عبداللہ ابن السلام رہ گئے جنازے شامل نہ ہو سکے انہاں پکار کے آکھیا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو جی نماز جنازہ میں تو پہلے پڑھ بیٹھے ہو تو دعا میں تو پہلے نہ منگیا ہے میں دعا چرلن دیوے جی دعا مگیندی کئی نہیں رواج کوئی نہیں تو صحابی مطالبہ کیوں کیتا یہ مولوی ڈنڈا لے کے مگر لگ ویندر ہو دیتا ہے دعا منگی کیوں منگائی کیوں آکھی کیوں تے صحابہ کیوں نہ انہوں روکیا ٹوکیا بھی تیرے واسطے بدعت کیوں کری نبی پاک دے طریقے دے خلاف کیوں چلیے تو کیوں مطالبہ کر رہے ہیں پتہ لگا صحابہ کرام چے رواج ہے نماز تو بعد دعا منگ دے ہیں اس واسطے صحابی نے مطالبہ کیتا ہے کہ میں نماز تو تر رہ گیا اور میں دعا تو نہ رہے آئے میں دعا دے اندر شامل ہون دیوے تے کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا تو اتو صحابہ دی سنت بھی پتہ لگی اور صحابہ دا دعا منگن دے جواز ہوتے اجماع اتفاق بھی واضح ہو گئے کل شریف دا بھی وہ مقصد ہوندہ ہے 3 دن تک سوگ جائز ہوندہ ہے 3 دن پچھلے
پیر قرآن دا ختم ہو گیا، درود دا لکھ ہو گیا، کلمہ شریف پڑھی گیا، ثواب پہنچا دیتا، سوگ بھی ختم ہو گیا، تو ایک بہتر طریقے ہوتے ختم ہویا تاکہ انہوں ثواب زیادہ تو زیادہ پہنچا دیتا جاوے۔ اس واسطے کل شریف بھی سالے ثواب ہے، جدو ثواب پہنچانا جائز ہے تو مڑ تریے دن بھی جائز ہے، پہلے دن بھی جائز ہے، 40ویں دن بھی جائز ہے، سال بعد بھی جائز ہے، اون تے ہر ویلے جائز ہے پر تریے دن جائز نہیں، یہ ہر ویلے وہی تریہ دن کوئی نہیں داخل ہوں، ثواب پہنچانا ہر ویلے جائز ہے، اچھا پھر تریے دن نہیں وہ نجائز ہے، 7ویں دن وہ بھی نجائز ہے، 40ویں دن یہ بھی نجائز ہے، سال بعد یہ بھی نجائز ہے۔ عجیب بدھو ہو تسی بھی ہر ویلے جائز ہے، تے جدو ہر ویلے جائز ہے مڑے ویلے پاسن کی نہیں۔ سنیاں دا عقیدہ مذہب کیے فی دعائے الاحیاء للاموات و صدقاتہم انہم نفع لہم، جیندے لوگ مویا واسطے دعائیں کریں، صدقے خیرات کریں تے مویا نو نفع پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت عقیدہ ہے، تے مویا نو نفع پہنچے تے بخشے جان تے تکلیف شیطان نو ہو سی یا نبی پاک نو؟ اللہ پاک نو کہن تکلیف پہنچ سی؟ شیطان نو تکلیف پہنچ سی، اللہ راضی ہو سی، نبی پاک راضی ہو سی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام فرمان دیں جیڑا بندہ یاسین پڑھ کے صبح ثواب کسی نو پہنچائیں دے اللہ شام تک وہ دا عذاب ٹال چھڑ دے، شامی یاسین پڑھ کے ثواب پہنچاوے صبح تک اللہ وہ دا عذاب ٹال چھڑ دے۔ تے جے پورے قبرستان آلے ہنو تسی یاسین دا ثواب پہنچائے ہو تے پورے قبرستان دا عذاب ٹل ویسی، صبح تو شام تک، شامی پہنچاؤ تو شام تو صبح تک، تے جتنے میت اتھے ہوئے اتنیاں یاسینہ دا ثواب تو آنو بھی مل ویسی۔ یہ 1000 میت ہے تے 1000 یاسین دا ثواب تو آنو مل سی، تے جے 10,000 ہے تو 10,000 یاسین دا ثواب تو آنو مل ویسی۔ تو مڑ اللہ راضی ہویا کہ کوئی نہ ثواب پہنچانا آلے تھے، جتنے انہوں پہنچایا اتنی یاسینہ دا ثواب اللہ الٹا کے انہوں دیندہ پہ آئے، اللہ راضی ہویا کہ کوئی؟ نبی کریم علیہ السلام سانو یہ طریقہ دسیا بھی اینج کرسو تے میت دا بھی فائدہ تے تواڈا بھی فائدہ، مڑ اللہ دا رسول بھی اس کام تے راضی ہویا کہ کوئی نہیں؟ تے جے نہیں راضی تے شیطان نہیں راضی، مڑے شیطان دی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ رسول دے دین دی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جڑے دعائی نہیں کرن دیں دے، ثواب نہیں پہنچان دیں دے، انہاں دا مطلب ہے بھی وہ عذاب مبتلا رہن، اوکھے ہوندے رہن، تکلیف اٹھائی رکھیں، انہاں دی یہ نیت ہوئی، یہ مڑ شیطان دے ایجنٹ تے ہو سکدیں، یہ دین دے خدمتگار نہیں ہو سکدیں۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ 70,000 کلمہ شریف دا ثواب تسی اگر کسے میت نو بخشو، او دے بارے اللہ نے دوستی ہون دا بھی فیصلہ کیتا ہے، تو تواڈے ثواب پہنچان تو بعد اللہ اگلا فیصلہ بدل کے انہوں جنتی بڑھا چھڑتی۔ اللہ رسول نو تے پسند ہے کہ لوگ ثواب پہنچاویں اور اے بخشے جاویں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور میری ماں فوت ہوئی ہے اچانک، وہ وصیت نہیں کر سکی، میں انہوں ثواب پہنچانا چاہنا، کدا ثواب پہنچاوا؟ آپ فرمایا مٹھے پانی دی کمی ہے، تو جتھے پانی مٹھا نکلدا ہے اتھے کوچا کھٹ چرخڑی تے ڈول لا دے تے کیا خدایا اے میری ماں دے واسطے کھو ہے، جتنا ثواب اس دے تو پین والے آندا من ملے وہ میری امی دے روح پہنچا دے۔ یہ نبی پاک نے طریقہ سکھلایا تو پتہ لگا سرکار دعائیں کرا کے خوش ہیں، فوت ہونے والیاں دی طرف صدقے خیرات کرا کے خوش ہیں، آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو جیڑے رکاوٹ کر دیں وہ شیطان دے چیلے ہیں، شیطانی ایجنٹ ہیں، وہ کوئی دین اسلام دی خدمت نہیں کر رہے۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ اکثر علماء سے سنا ہے کہ ایک جماعت مشرق کی طرف سے آئے گی جو لمبی داڑھی سر سے کونے کیونکہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جماعت حضرت علی کے زمانے میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عمومی نشانی بیان کیتی ہے، یہ عادتاں وہ جہیاں ہون تو گزر کے گئے، پچھلیاں دی عادتاں بھی اگر وہ جہیاں ہون تو پھر گزر گئے دا کیا مطلب ہویا؟ او نبی دے گستاخ تے ولیاں دے سردار دے گستاخ تے آج بھی ان یار گستاخی ہو رہی ہوئے تو پھر گزرتے کوئی نہ گئے، بلکہ جویں مچھیاں انڈے دیں دیں یا کمے انڈے دیں دیں وہ ایک دے ہزاراں بن پید، یا جویں بھیڑا جانور جویں کثرت نال وددا ہے پھیلدا ہے، اگے لفظ سن دیا سور دا خنزیر دا، ہن پتہ نہیں تواڈے شہر ہی آوڑ دے اس تھل تے اتنے عام ہو گئے۔
تو یہ پیڑیاں شیبوں جلدی پھیل دیا. تو اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بندہ ہی حضور دی گستاخی کرن والا اے محمد جڑی یہ تقسیم کر رہے ہو غلط تقسیم اللہ اس تے کوئی نہیں راضی. نبی پاک پرتی کے اسے ویکھیا تے فرمایا فمن یعدل اذا لم عادل, یہ میں عدل نہیں کرنا تو جمع کون ہے عدل کرن والا. فقط خبتا و خسرتا, بڑا ذلیل ہے, بڑا کمینہ ہے, میرا کلمہ بھی پڑھی جا رہا ہے, میرے تے اعتراض بھی کیتی جا رہا ہے. ایک پاس حضرت عمر اٹھے, دوے پاس حضرت خالد اٹھے, دعا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے سر لا دئیے بے ایمان دا گستاخ دا. فرمایا میرے تو اگلے نبیوں نو اس تو بھی زیادہ تکلیفاں دیتیا گئی ہیں, انہوں نے صبر کیتا ہے. میں بھی اللہ آکھیا ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اگلے رسولاں دی طرح تسی بھی صبر کرو. لہذا میں صبر کردا, لیکن یاد رکھو ان من دے ہذا قوم, ایدی نسل وچوں قوم نکل سی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, قرآن پڑھ سن پر گنڈیو اٹھا نہ ویسے سوچ سن کوئی نہ غور کوئی نہ کر سن, احمد تو تیار لفظ رٹے ہو سن ہر تے فتوے جڑی جا سن. نماز پڑھ سن تو اسے آکسو نماز ہے نادیاں ساڑیاں کڑیاں نماز, روزے رکھ سن دے آکسو روزے انہاں دے ساڑے کڑے روزے. لیکن دین چو انج پار نکلے ہو سن جی میں تیر شکار چو پار نکل. شکاری ہو تیر نو چاہ کے وید ہے بھی پھل تے کئی شے نہیں, قبضے تے کئی شے نہیں, دستے تے کئی شے نہیں, یہ لگا کی میں تے نکلیا کی میں, یہ دے اتے ہی نشان کوئی نہیں. تو یہ بھی دین وچ انجیار پار نکلے ہو سن. رہ گیا ہے مسئلہ یہ حضرت علی دے دور وچ مک گئے. انہاں دا اپنا وڈکا حسین احمد مدنی شہاب ثاقب دے اندر لکھ دے کہ جیڑے نجد وچوں محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور انہاں دے چیلے نکلے, اے بھی انجے خارجی ہیں جو حضرت علی دے زمانے والے خارجی ہیں. تو اپنا وڈکا تسلیم کر رہا ہے حسین احمد مدنی کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور او دے جڑے پیروکار ہیں وہ خارجی ہیں جی میں حضرت علی دے دور والے خارجی ہیں, انجے اے خارجی ہیں. مڑ جو انہاں دا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ایتھے دے جڑے وہابی انہاں دا بھی ہے, تو مڑ تواڈے اپنے مولوی دے فتوے دے مطابق وہ ہستیاں موجود ہوئیاں, ختم تو کوئی نہ ہوئی. پتہ لگا اے بھیڑا بھی اجے چل رہا ہے, اے ختم کوئی نہیں ہویا, اور جیڑا پچھلا ہے وہ اگے نال ود ویند ہے. جٹاں دا ایک مقولہ ہے ڈاچی 40 کو کرے تو توڑا 45 کو کر ویند ہے. تواڈے کول بھی ہے گل کوئی نہیں, کیوں توڑا کسے لے سجیوں اگے نکل گیا, اگو ولا کے پیچھے آ گیا, مڑ کھبیوں اگا نکل گیا, ولا کے سجیوں پیچھے آ گیا. تو اس واسطے توڑا پائندہ کو اتے کر ویندہ ہے ڈاچی دی نسبت. تو وہ پہلا گستاخ گھٹ گستاخ ہے جڑے پچھو پہ جم دیں, اے پائندہ قدم اگاں تو اگاں جا رہے ہیں. تو اس واسطے اے اجے نکل دے جا رہے ہیں, تے جس لئے دجال آونا ہے اس لئے دجال دے نار رل سن دے انہوں خدا تسلیم کر لے سن. اج نبیاں تے ولیاں دی توہین کر دیں, اس ویلے دجال دے نار رل سن تے انہوں خدا تسلیم کر لے سن. اگے کہ تبلیغی جماعت والے سال کے چلے پر چلے جاتے ہیں اور مسجد میں سوتے ہیں, گھروں سے دور رہتے ہیں. شرعی لحاظ سے یہ کیسا ہے؟ پہلی چیز تے ہوئے کہ تبلیغ او کرے جس کول علم دین ہوئے, جد کول علم دین ہی نہیں اس تبلیغ کری کرے. اللہ نے یہ نہیں دسیا بھی پہلے تبلیغ کرو تے پیچھے علم دین حاصل کرو. اللہ اے دسیا ہے لولا نفر من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. پہلے ہر خاندان وچوں 2-4 بندے بنیں, مدرسے چ رہن, علم دین حاصل کریں, پھر گھر آ کے تے اپنی برادری نو دین سمجھاویں. کیوں جٹا والا کام بھی چلنا چاہیے, نہیں تو ملک جناج کتھوں آسی, لوگ کھاسن کتھوں. انجیار کوئی لوہارا کردہ ہے, کوئی درخانہ کردہ ہے, کوئی موچیاں والا کردہ ہے, وہ سارے جو چھڑ دیں تے پڑھنے لگ پاؤں, مڑ اے نظام تے ختم ہو کے رہ جاسی. اس واسطے ہر خاندان قبیلے وچوں چند آدمی ونجن, دین پہلے پڑھیں, مڑ گھر آمن تے اتھے ٹکن تے اپنی قوم نو تبلیغ کریں. اے پھیٹے والے چوکھرار پھردے رہ جانا, اے تبلیغ قرآن وچ کہیں نہیں لکھی ہوئی. قرآن وچ یہ لکھی ہوا ہے بھی پہلے پڑھو, کامل پڑھو تے پھر لوکاں نو کامل بناؤ. میں ایک جگہ گیا چک کے تقریر واسطے, 25-30 آدمی دا وگڑا سارا, 40 کیتلیاں موڑیاں تے لڑکائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے مسواک وہ بھی سینے دے کے لڑکائے ہوئے, بسترے کنڈ پیچھے سٹے ہوئے, اب پڑ گئے. مسجد ڈگ لگ گیا. میرے نال جڑا بندہ کھلو کے نماز پہ پڑھ دا ہی, او دا نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح,
نہ قیام نہ قومہ نہ سجدہ نہ جلسہ، کوئی شے بھی صحیح کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، تو یہ کیا نماز پڑھی؟ وہ پاگلہ دیوانے آر میرے علو تکن لگ پیا۔ ادو امیر صاحب بولے یہ آپ کی بولی نہیں سمجھتا۔ بھائی میں پنجابی بول رہے ہیں، اردو بول سکتا، فارسی بول سکتا، عربی بول سکتا، 4 بولیاں تو میں آندیاں۔ ایک کیڑی بولی سمجھتا ہے؟ یہ بانگلہ سمجھتا ہے، بانگلہ مشرقی پاکستان سے آیا ہوا بنگلہ سمجھتا۔ تو سمجھتا ہے بنگلہ؟ اب کچھ سمجھتا ہوں کہ پوری تو بھی نہیں سمجھتا تو اس بھیڑ نو نال لئی کی دے ودے ہو، یہ دا کہ مصرف ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے۔ میں کہ سارا دے لتر پھٹکنے اس نے، سفر کرنا، پھر لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں، چاواں تے روٹیاں تے سالن پکاونا، تے تھکا مارو ہے پڑسی کے انہوں رائے ونڈ چھڑو، اتھے بنگلہ زبان دا ماہر رکھو جڑا انہوں پڑھاوے، پھر تبلیغ تے ٹورے۔ نہیں وہ ساتھ چلے گا نہ خرچ بھی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ میں کہ انہوں اتھے ہی رکھو تے انہوں آکو خرچہ اپنا کر، اپنے خرچے دے پڑھ، اتھے ثواب نہ مل سی۔ بسا آلے انہوں تے کوچاں آلے انہوں پیسے دیتے ہیں ثواب مل دے، کہ اپنا کھا کے بندہ دین پڑھے ثواب کوئی نہیں مل رہا۔ یہ تو پھر مرکز والے ہی جانتے ہیں اس میں کیا مسئلے تھے، جتے پس کلو سے اتنے پھر مرکز والے ہی جانتے ہیں اس میں کیا مسئلے تھے، ہلین کر کے جان چھڑا سکتے۔ تو پہلی چیز تے ہوئے پہلے دین سکھو پچھو تبلیغ کرو۔ جدو تسی آپ جائے لو تو تسا لوگوں نے کیڑی تبلیغ کرنی؟ پھر تبلیغ اتھے ونج کر سن جتے مستند عالم موجود ہو سن تے تاڑی ساڑیاں مسیطہ ودے ہو سن۔ تہاڈا جو مذہب ہو رہے تے اپنی مسیطے جاؤ، اپنے انہوں تبلیغ کرو، ساڑے حال کیوں آؤں دے؟ اصل گل لے وے جے مولوی آوے تو اس اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر سکنے۔ لوگ آکسن وابیہ نے خبیث نے دور ہو جاؤ، وہ فائدہ کوئی نہ رہا۔ ایک گنگے پہلوان بھیجو، منہ کوئی نہ بولیں تو تو بندے نپ کے ساڑھے کو لے آویں اور سیتھے جھٹکا کریے نہ دو۔ اے پروگرام اصل یہ بندے چاون واسطے آؤں دیں۔ ساڑھے ایک مہربان مولانا پیر زبیر شاہ صاحب وہ فرما دیں شیطان ایمان لے ویندہ ہے، یہ نال بندے بھی لے ویندہ ہیں۔ تو تسی ریونڈ کیوں لے ویندے ہو؟ تبلیغ تسی کر چھڑی، کلمہ تسی سکھا چھڑیا، ریونڈ کیوں لے ویندے؟ مطلب وہ جڑی ڈڈ دی گل ہے وہ اتھے نظائر نہیں کیتی، اس واسطے ادھے لے ویندے کہ وہ جڑے وڈے ماہر بیٹھے نہ اپریشن کرنے والے اتھو جا کے دا ذہنی اپریشن کرائیے کہ واپس تاں کھلیے جس لئے نہ گھر دا ہوئے نہ گھاٹ دا ہوئے۔ تو آڑے کل ویسن تو آڑے نال دیتے جے واپس آسن تو مڑ تو آڑے نال سے مڑ کچھ بڑے ہیں اس نال کوئی کچھ نہیں بڑے۔ ایک چال ہے، طریقہ ہے، تو آڑی مسیحتے ڈیرا کیوں لاسن؟ اس واسطے ایک ملک آکسی ٹکے رہن، یہ تو آتھو کو روٹی پہ مانگ دیں، تو آتھو کو فیس پہ مانگ دیں، تو آکسی واپی ان خبیث ہیں نہ ٹکن دیں دے، وہ آپو سے ڈانگو ڈانگی ہو ویسے مسیحت نو تالے لگ ویسے جے تالے لگ گئے تا کم بن گئے، تے جے بندے نال ٹور پہ تو تا کم بن گیا، وہ آکے بات فساد گولی رکھ سے نہیں تھی۔ ایک بندے شیطان نو آکے تو بڑا ہی شیطان ہے، بڑا ہی فساد گولے آتے ہیں، کی لب دیتے ہیں اس اس نے کہا یار میں تو کوئی نہیں فساد گول دا، اے میں میرے ذمہ مکالہ لگ گئے ہے، میرا تو قصور کوئی نہیں، تیرا قصور کوئی نہیں، سارے جانے پلیتی تیری ہے، فساد تیرا ہے۔ اس راہ بچ انگل بوڑی کت تلا چھڑی، مکھیاں اتے بہ گئی ہیں، ایک بندے دی بلبل چھٹی ہوئی آئی، وہ مکھیاں چگن لگ پئی، اتو بال چھٹو آئی، بلبل تے حملہ آور ہو گیا، بلبل والا بننا اس بال دی چونجی کپ سٹی، پنجے وڈ سٹے، بعد والا چھٹا اس ڈانگ ماری ہوتا سر پاڑ سٹے۔ اور شیطان آکھا ویک میں تو چھڑی انگل لائی، اگلا کام تے آپ کیتے انہا چھڑا بسترہ رکھنا ہوندہ ہے، اگلا سر ایک دوئے دے پاڑنے ہو تو اپنا مسئلہ ہے۔ یہ صرف اس واسطے ہوندے ہیں یا تالا لگ جاوے یا پھر بندے ساڑھے نال ٹور پون ساڑھے ہم عقیدہ بن جا۔ انہا بسترہ اس واسطے تو آڑی مسیحتے رکھنا ہوندہ ہے تاکہ مسجد برباد ہوئے، یا پھر اتھے ساڑھا راج ہوئے، یہ سنیا دا مذہب اتھے کیوں بیان ہوئے، صرف آپ پروگرام ہوندہ ہے۔ جی ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی اچھا اور ایک اتنے سوال، کیا تبلیغ کرنے والے کا عالم ہونا ضروری ہے اور غیر عالم کی تبلیغ سننا کیسا ہے؟ یہ تے اگے جٹا نو بھی پتہ ہوندہ ہے ہی نیم حکیم خطرہ ہے جان تے نیم ملا خطرہ ہے ایمان۔ مڑ ہون
اقدار ہی بدل گئے سارے، مزاج ہی بدل گئے. اور سر لا کے تسی بشک دین کھولو، ایمان غصب کر لو، سر نال کرو تو تانوں اگلے ایمان دین نوں تیار ہے. ایک ککڑ اٹے دا منحوس ہوتا ہے، گستاخاں دا سردار ہے، مگر سر والے سارے ساڑے بھرا مست ہوئے پہ ہوندے تے او انہاں نوں بے ایمان بنا رہا ہوندا ہے، لیکن اے دی پرواہ کوئی نہیں. سر نال کوئی بولے صحیح تے اگلے ایمان بھی دین نوں تیار ہیں. اس واسطے ایک کہنا کہ عالم ہونا ضروری ہے اور غیر عالم کی تبلیغ سننا کیسا ہے. عالم ہونا ضروری ہے اور عالم بھی ایویں نہ نہیں. ایک ہوندے نا پوری عمر دے چھترے تے ایک ہوندے انہاں نال کنڈ رلان والے، عمر دے تے گھٹ ہوندے انہیں کنڈ رلائی ودے ہوندے. اے عالماں نال کنڈ نہ رلائی ہوئی ہو، عالم بھی سچ مچ دا ہوے او دی تبلیغ سننی چاہیے. کیونکہ اگر نہیں عالم عقائد دا نہیں پتا تے او ایمان لے کے بیسی تواڈا ایمان دا گھاٹا. ہن انہاں تبلیغی جماعت والےاں دا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا عقیدہ اور غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا عقیدہ. اے انہاں دا مذہب ہے. حالانکہ اے مذہب جبریت ہے اور جبریہ کافرن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دے فتوے دے مطابق جبریہ دا عقیدہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کردا، جویں مردہ زندہ دے ہتھے چوندا ہے، نوان والے دے ہتھے چوندا ہے، سجے پرتے کھبے پرتے اتنا سدھا کرے تلا لٹاوے، اس بیچارے کی کرنا ہے. یہ قلم کاتب دے ہاتھے چوندی ہے، قلم کی کرنا ہے بیچاری جدے کاتب مروڑے پھیرے اس ادھر ہی جانا ہوندا ہے. یہ جبریہ دا عقیدہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ نہیں. اور وہ قرآن دی آیتاں دے منکر ہیں، کیونکہ اللہ فرماندا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما مکتسبت. جو اچھا کام کرسی ان وہ دا ثواب ملسی، جو برا کام کرسی ان وہ دا عذاب ملسی. جزام بما کانوا یکسبون جزام بما کانوا یعملون. تسی نماز وچ پہلی سورت قرآن دی پڑھ دیو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو تواڈا فعل ہی کوئی نہیں تے عبادت دا دعویٰ کیوں کر رہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور تو ہم کتھوں آ گیا ہے تے عبادت کرنے والا کتھوں آ گیا؟ تو جبریہ دے عقیدے دے مطابق نعبد دا دعویٰ ہے ہی غلط، تو ہے ہی کوئی نہ اور تیری عبادت ہی کوئی نہیں. تو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ سبب کسب بندے دی طرفوں ہے، خلق ایجاد اللہ رب العزت دی طرفوں ہے. تسی نماز دا ارادہ کرسو اللہ تانوں نماز دی توفیق دے دے سی. حج دا ارادہ کرسو اللہ حج دی طاقت پیدا کر دے سی. کوئی چور چوری دی نیت کر دے اللہ او توفیق طاقت دے دیں دے. تو طاقت دین والا اللہ ہے اور سبب تسی ہو تواڈا ارادہ ہے. اللہ نے جڑی تانوں طاقت دیتی ہوئی ہے سبب وہ بن. تو لہٰذا اے سوچیا کرو کہ علم انچ ہے یا نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہو رہے، انہاں تبلیغیاں دا عقیدہ ہو رہے. اور اے تسی سنے ہو سی کہ رائے ونڈ دی مسجد دے بارے انہاں دا عقیدہ کیا ہے. مکہ شریف 1 لاکھ دا ثواب، مدینہ پاک 1 رکعت دے بدلے 50,000 دا ثواب، لیکن انہاں رائے ونڈ دی مسجد دے بارے کروڑاں دا ثواب ثابت کیتا ہے. 1 رکعت دے بدلے کروڑاں دا ثواب. شور کوٹ جنہ تبلیغی اجتماع کیتا تے واپس جنگ مسجد نور شیشن چوک بیٹھے آ کے آپس پہ گلا کریں. سبحان اللہ کیسا نورانی اجتماع تھا. اسے تو ابو جہل بھی دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا. جس ابو جہل نے چہرے وہ دعا ویکھیا تے منہ منگے معجزات ویکھے کلمہ نہ پڑھیا، وہ ان ابوتھیاں نو تک لیندا تے کلمہ پڑھ لویا. یہ اپنے آپ نو نبیوں تو بھی اچھی شان والا سمجھ دے. بہرحال کیا خلفائے راشدین کے زمانہ میں فرقہ وہابی تھا اور حضرت امیر المومنین نے ان کے قتل کا حکم فرمایا. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ خارجی فرقہ میں عرض کیتا ہے کہ حضور دے زمانے سے ایک بندہ حضور دی عدالت اعتراض کر رہے کہ نبی پاک نے فرمایا اے دی نسل نکل سی جیڑی اس تو بھی زیادہ سخت ہو سی. بظاہر دی اولاد ہو سن تے عقیدے دے اندر فساد تے خرابی تے برائی دی وجہ تو اے دے بھی پیو ہو سن، اے دے بھی وڈکے ہو سن، اتنے برے ہو لوگ ہو سن. حضرت علی پاک تے انہوں نے کفر دا فتویٰ لایا. آپ نے ثالثی فیصلہ قبول کیتا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے نال بھی جیڑا جھگڑا ہوئے او دے بارے ثالثی فیصلہ ہو جاوے. انہوں نے میرے اتے جیڑے اعتراض ہیں میں صفائی دینا
میں نے جڑا انہاں دے تے اعتراض ہو دیو صفائی دین ثالث دو مقرر ہو گئے انہاں فتویٰ لا دیتا تسی مشرک ہو گئے کیوں تسی غیر اللہ دا حکم من لے حکم صرف اللہ دا تسی غیر اللہ دا حکم من لے آپ فرمایا بے وقوف ہو جتھے میاں بیوی دا اختلاف ہو جاوے تے اللہ فرماندا ہے ایک ثالث بیوی دی طرف جو مقرر کرو ایک خامن دی طرف جو مقرر کرو او دعا کران دی گلاں سن کے تصفیہ کرا دے یہ دو میاں بیوی دے اختلاف وچ ثالثی فیصلہ جائز ہے تے جتھے ہزاراں بچیاں دے یتیم ہون دا مسئلہ ہے تے سینکڑے عورتاں دے بیوہ ہون دا مسئلہ ہے یہ میں اوتھے ثالثی قبول کر لی میں کیڑا گناہ کیتا لیکن انہوں نے کہنا تسی منو میں مشرک ہو گیا پھر توبہ کرو مڑ ساڑی مرضی تو آڑے نہ رلیے باوے نہ رلی آپ آکیا تسی اپنے گھر میں اپنے گھر جب تک تسی فساد نہ گول سو شیطانی نہ کر سو اسی چھیڑ چھاڑ کوئی نہ کر سا ہے تے جس لئے تسی اپنے پیر پھیلان لگ پہ حدود تجاوز کرن لگ پہ پھر اسی تو آڑے نال نبڑ لسا ہے حضرت علی پاک دا ایک خادم انہاں نپ لیا او دے نال بیوی یہ پیٹ بچہ ہے انہاں اس دے پیٹ نو چاک کیتا بچہ جڑا اندر ہے انہوں نیزے تے لٹکا دیتا او دے ہتھ پیر بن کے پچھڑکیاں بن کے انہوں سٹ دیتا جس لئے اس کو آکھا میرے نالے ظلم کیوں ہو رہا ہے زیادتی کیوں ہو رہی ہے انہاں کہا اچھا تو بڑا بول دیں تیری زبان وسی ہمیشہ واسطے خاموش کر دیں شہید کر سڑے اس ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا کہ ہون صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے ہون کوئی رعایت نہیں کیتی جا سکتی حملہ کر کے 5000 نو ختم کیتا صرف 9 بندے وچ بچ گئے باقی ختم ہو گئے انہاں نواں موڑے بسترے چاہ کے تبلیغاں شروع کیتیاں موڑ اپنا مذہب پھیلانا شروع کر دیتا ورنہ ایک باری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکمل طور تے نہ دی کمر توڑ کے رکھ دیتی 5000 وچوں صرف 9 دے 9 بندے بچے لیکن انہاں پھر یہ طریقہ نہ پیا جڑا ہون رائے ونڈا لیا نہ پیا ہے کہ او لوکاں دے گھراں جا کے تبلیغ کر دے ہم اپنے اعلیٰ نظریہ پھیلان دے ہاں یہ حکم کیوں دیا گیا وہ دی وجہ بھی آ گئی اس جنگ اور ان کے عقائد اعمال کے بارے میں انہاں خارجیاں دا عقیدہ ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکدا کسی دی شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی اور نبی مر کے مٹی نال مٹی ہو چکے نے نبی نالوں ساڑھے ہاتھ دی سوٹی زیادہ فائدہ دین دیئے کتا حملہ کرے تو سوٹی نال کتا چک سگیندہ ہے نبی تو کیڑا کم لے سگیندہ ہے جیڑا نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے زیارت واسطے جاندہ ہے او زنا جتنا گناہگار ہوندہ ہے انہاں دا عقیدہ ہے سارے جہان دے سنی مشرکن انہاں دیا عورتہ ساتھے حلال انہاں دیا دیاں ساتھے حلال انہاں دے مال غصب کرنے ساتھے حلال انہاں انہوں قتل کرنا او بھی ساڑھے ہوتے حلال اس طرح دے انہاں دے عقیدے ہیں وآخر دعوانا اللہ